اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کو معلوم ہے کہ آج اور کل 2 دنوں میں ہمیں اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے درس کا ایک انداز تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم ابتدا سے سلسلے وار ایک ایک آیت پر غور کرتے اور ان آیات کا اپنی اپنی جگہ پر جو مفہوم ہے اسے بھی سمجھتے
اور ان کے باہمی ربط اور تعلق سے جو اضافی مفہوم اور جو اضافی معنی جو ہیں سامنے آتے ہیں ان پر بھی غور کرتے. لیکن ہمارا یہ درس جس نہج سے چل رہا ہے اس کے اعتبار سے مجھے یہ زیادہ مناسب نظر آ رہا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے ہم پہلے اسے سمجھ لیں، اور پھر اس کی آیات کا جو ربط اور تعلق اس مرکزی مضمون کے ساتھ ہے ایک ایک آیت کو سامنے رکھ کر اس ربط اور تعلق پر غور کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ حجرات جس کا کہ ہم نے پہلی نشست میں مطالعہ کیا تھا، اس کے آخر میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نہایت اہم مضمون وارد ہوا تھا کہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ آیت نمبر 14 ہے سورہ حجرات کی، اور اس میں نہایت اہم بات سامنے یہ آئی کہ اگرچہ ویسے عام طور پر لفظ ایمان اور لفظ اسلام اور اسی طرح مومن اور مسلم یہ الفاظ تقریباً مترادف اور ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک باریک فرق ہے. اسلام کا تعلق اصلاً اس دنیا میں اسلام جو معاشرہ قائم کرتا ہے، جو ایک ریاست قائم کرتا ہے، اس معاشرے میں کسی کے شامل ہونے اور اس ریاست کے شہری ہونے کی بنیاد اسلام ہے. ایمان وہ یقین ہے کہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. چونکہ یہ یقین نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ ویریفائی کیا جا سکتا ہے، لہذا اس دنیا کی حد تک سارا معاملہ انسان کے قول سے اور اس کے ظاہر سے. یہی وجہ ہے کہ ارکان اسلام 5 بہت مشہور ہیں کہ جن میں پہلا رکن ہے کلمہ شہادت. انسان ٹیسٹیفائی کر رہا ہو، I testify that there is no God except Allah and that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is his servant, a bondsman and his messenger. یہ ٹیسٹیمنی جو ہے یہ ہے اسلام کی بنیاد. اس کے ساتھ 4 عبادات نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو شامل کیا گیا اور یہ ارکان اسلام ہے. لیکن اب اس پس منظر میں خود بخود ایک بات سامنے آتی ہے کہ پھر ایمان کیا ہے، اور آیا ایمان کا بھی کوئی عملی پہلو ہے کہ جو اس یقین کے ساتھ شامل ہو تو ایمان کی تعریف مکمل ہو. یہ مضمون وہ ہے کہ جو اگلی آیت میں نہایت جامع الفاظ میں واضح کر دیا گیا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہیں، مومن کہلوانے کے حقدار بس وہ ہیں. ایمان کا دعویٰ کرنا ہے تو پھر یہ شرطیں پوری کرنی ہوں گی. وہ شرطیں کیا ہے؟ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہ پڑے. یعنی یہ ایک یقین کی کیفیت ہو اور وہ انسان کے قلب میں جاگزی ہو جائے، اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے نہ رہ گئے. اور اس کا ظہور جو عمل میں ہوگا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اور اس میں صرف کریں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی. اولئک ھم الصادقون، سچے صرف یہ ہیں، اور سچے سے مراد ہے دعوی ایمان میں سچے. یہ آیت جو ہے ایمان کی ایک جامع و معنی تعریف کے اعتبار سے قرآن مجید کی اگر اہم ترین نہیں تو یقیناً اہم ترین آیات میں سے ایک ہے. اب اس کے بعد جو ہم نے سورہ حج کے آخری رکوع کا مطالعہ کیا اس میں یہ مضمون جو ہے ذرا آگے بڑھا. جہاد کی جو ابتدائی 2 منزلیں ہیں وہ ہمارے کل کے درس میں سورہ حج کی جو 2 آخری آیات ہیں ان میں ہمارے سامنے آ گئی. پہلی منزل جو کل ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی اس میں جو جامع ترین اصطلاح آئی تھی، اگرچہ 4 فعل امر اس میں آئے
یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. لیکن اس میں جو جامع ترین اور زیادہ جو اہم اصطلاح ہے وہ عبادت ہے. اللہ کا بندہ بن جانا، اللہ کی اطاعت کلی، ہمہ تن ہمہ وجوہ ہمہ وقت، پوری زندگی میں اس کی فرما برداری، زندگی کا کوئی پہلو اس سے مستثنی نہ رہے. اور یہ اطاعت، ہمہ تن اطاعت، یہ اللہ کی محبت کے جذبے پر مبنی ہو. اس میں اگر کوئی مجبوری کا اور مارے باندھے کا تصور ہے تو گویا کہ ایمان میں کمی ہے. یہ انسان، بلکہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات پھر منافقین کے قریب لے جانے والی ہے کہ ان کی شکل یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے بھی ہیں تو وہ کسالہ وہم کسالہ، بڑے کسل مند ہیں، طبیعت آمادہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں، مارے باندھے کو نماز پڑھنی پڑ رہی ہے. اس لیے کہ اس دور میں بہرحال کسی شخص کا مسلمان قرار دیا جانا بھی ممکن نہیں تھا اگر وہ کم سے کم فرض نماز ادا نہ کرتا ہو. لہذا جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان شمار کروانا چاہتے تھے نماز تو پڑھتے تھے، لیکن یہ کہ ان کی اپنی طبیعت کی آمادگی اس میں شامل نہ تھی. تو در حقیقت یہی چیز ہے کہ جہاں نفاق کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اصل ایمان وہ ہے کہ جب کہ انسان اطاعت اور بندگی اور فرما برداری اور اللہ کے احکام پر چلنے کا جو عمل ہے وہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کر رہا ہو. جیسے کہ میں نے کل عرض کیا، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی وضاحت فرمائی کہ العبادت تجمع اصلین غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ یہ عبادت رب جو ہے یہ دو چیزوں کے جمع ہونے سے مکمل ہوتی ہے. ایک انتہا درجے میں اللہ کی محبت اور دوسرے انتہا درجے میں اس کے سامنے بچھ جانا، اظہار عجز و تذلل، اپنی نفی، اپنی پسند کی نفی، اپنے اختیار کی نفی، اپنی مرضی کی نفی. اے رب، جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، جو تیرا حکم ہے وہی میرا عمل ہے، میری مرضی کوئی نہیں، میری پسند کوئی نہیں، بلکہ جو تیری پسند ہے وہی میری پسند ہے. جب تک اس درجے میں انسان اپنی نفی نہ کر دے گا اور بالکل جیسا کہ میں نے کل بار بار لفظ استعمال کیا، اپنے آپ کو بچھا نہ دے گا اپنے رب کے سامنے، تو اس وقت تک عبادت کا وہ اصل تقاضا پورا نہیں ہوتا. اب اس کے لیے ضرورت ہے جہاد کی، کشمکش کی. وہ کشمکش کے جو سب سے پہلے اپنے نفس سے کرنی ہوگی، اپنی نفسانی خواہشات، اپنے حیوانی تقاضے، حب مال. اس دنیا میں انسان جو کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اس کی نفسانی خواہشات ہیں، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے اللہ کے احکام کے ساتھ قدم قدم پر. ایک کشمکش خیر و شر جو ہے انسان کے اپنے وجود کے اندر شروع ہو جائے گی کہ ایک طرف ٹیمپٹیشنز ہیں، لالچ ہے، اس دنیا کے مفادات ہیں، اور جو ماحول کے تقاضے ہیں. بگڑے ہوئے ماحول کے ساتھ ہم آہنگی اگر اختیار کرنی ہے تو ان کا ساتھ دینا ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ کر اللہ کے حکم پر چلنا ہے تو ایک تصادم کی کیفیت ہو جائے گی، ایک فرکشن ہوگا. ایک طرح سے آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ ایک سکوئر پیگ ہے ان اے راؤنڈ ہول، سوراخ جو ہے وہ گول ہے اور اس میں آپ چوکور میخ کی شکل اختیار کر گئے کہ کسی طرح اس میں فٹ نہیں ہو رہے. یہ جو جہاد ہے یہ ہے جہاد کی اولین منزل. اس کشمکش کا عنوان جو ہے وہ بھی جہاد ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. اس کے بعد جہاد کی دوسری منزل کہ اب اسی بات کی دعوت دینی ہے، یہی پیغام نوع انسانی کے سامنے پیش کرنا ہے. اس میں تدریج وہ ہوگی جو میں کل عرض کر چکا ہوں، الاقرب فالاقرب، اپنی ذات سے قریب ترین، اپنے اعزاء، اپنے اقارب، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے کنبے قبیلے والے، پھر یہ کہ پوری نوع انسانی تک یہ بات پھیلتی چلی جائے گی. لیکن یہ کہ اس دعوت، اس تبلیغ، اس دعوت الی اللہ، اس امر بالمعروف، اس نہی عن المنکر، ان سب میں بھی جو جامع ترین اصطلاح ہے وہ ہے شہادت علی الناس، جو کل جو سورہ حج کی آخری آیت ہم نے پڑھی ہے جو اس میں آئی ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. هو اجتباکم،
اور اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے منتخب کر لیا ہے، تمہارا سلیکشن ہوا ہے، تم اس سنہری زنجیر کے ساتھ ٹانک دیے گئے ہو بحیثیت مجموعی کہ جس کا تعلق انبیاء اور رسل کے ساتھ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے جو سلسلہ اس نے اختیار فرمایا کہ جیسے ہی اس زمین پر نسل انسانی کا آغاز ہوا، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس روئے ارضی پر قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت نے بیک وقت سفر شروع کیا ہے۔ اس وقت سے جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، انبیاء آئے، رسول آئے، قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی ہادی بھیجا ہے، اور یہ بھی کہ اِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں رہی کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ قرآن مجید میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ اے نبی رسول صرف وہی نہیں ہے کہ جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کا کہ ہم نے ذکر آپ سے نہیں کیا، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ نہیں ہوا۔ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ ہمیشہ سے دو کڑیوں پر مشتمل رہا کہ رسول ملک اور رسول بشر۔ اللہ سے وحی حاصل کی، تلقی کی رسول ملک نے، وہ پیغامبر جو فرشتوں میں سے چن لیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمے یہ فرض لگا کہ وہ اس کو پہنچائیں رسول بشر تک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ پیغام جو پہنچ گیا حضور تک، آپ سے پہلے تو انہی دو کڑیوں پر معاملہ ختم ہو جاتا رہا، لیکن اب چونکہ آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، لہذا اب اس مقصد کو اب تا قیام قیامت جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو علی صاحب الصلاۃ والسلام ایک تیسری کڑی کی حیثیت سے اس سنہری زنجیر کے ساتھ ٹانک دیا ہے کہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ ہدایت کامل ہو گئی قرآن مجید میں، اس کی اب تبلیغ ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کی تبیین ہے، اس کے جو مضمرات ہیں انہیں کھول کھول کر بیان کرنا ہے۔ ہر دور کی علمی اور عقلی سطح پر اس دور کے لیے جو ہدایت لازمی ہے وہ ہم نے اس میں مضمر کر دی ہے، اس خزانے میں وہ سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال ہر دور میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی کہ جو اپنی ذہانت اور فطانت کو استعمال کریں اور اس معدن سے علم اور حکمت کے موتی نکالیں، اور اس دور کی جو علمی سطح ہے اس پر اس دور کی جو رہنمائی کی ضرورت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس ہدایت کو لوگوں کے سامنے رکھیں، واضح کریں اور بیان کریں۔ یہ کام جو ہے اب ابد الآباد تک تا قیام قیامت یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے۔ کل ایک بات رہ گئی تھی، اسے یہاں تازہ کر لیجئے، اور وہ یہ کہ یہی مضمون بعین ہی ایک اصول بھی بلکہ اس کے حوالے سے ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اکثر و بیشتر اس میں ترتیب جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ ایک جگہ پر ایک بات پہلے آئی ہے دوسری بعد میں، تو دوسری جگہ پر وہ دوسری بات پہلے آئے گی اور پہلی جو ہے وہ بعد میں آئے گی، اور اس تبدیلی سے بھی اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے رموز اور بہت سے اس کے اندر مخفی حکمتیں کہ جو صرف ایک طرز سے بیان کرنے میں سامنے نہ آ سکتی، اس تبدیلی کے ذریعے سے ان کو بھی واضح فرما دیتا ہے۔ چنانچہ یہ جو الفاظ یہاں آئے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ میں سے بہت سے حضرات مجھے توقع ہے ایسے یہاں ہوں گے جنہیں یاد ہوگا کہ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ بقرہ میں، لیکن وہاں ترتیب بدل گئی، وہاں امت کا ذکر پہلے ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے مسلمانوں ہم نے اسی لیے، اسی مقصد سے، اسی طرح تمہیں ایک امت بنایا ہے، درمیانی امت، بیچ کی امت، امت وسط۔ اس کے دونوں معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ جو چیز درمیانی ہوتی ہے، بیچ کی ہوتی ہے، وہ بہترین ہوتی ہے، ایکسٹریمز پر جو چیزیں ہوں گی وہ اچھی نہیں ہوتی، ہمیشہ درمیانی شے جو ہے، معتدل شے جو ہے وہی یقیناً بہترین ہے۔ اسی لیے بہترین امت ترجمہ عام طور پر قرآن مجید کے تراجم میں آپ کو ملے گا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ لیکن بعض حضرات نے اس درمیانی امت وسط کے مفہوم کو ذرا اور آگے بڑھایا ہے،
کہ در حقیقت چونکہ کوئی چیز بھی جو کسی کو جوڑ رہی ہو دو چیزوں کو، وہ اس کے درمیان میں ہوتی ہے، تو یہ اصل میں لنک ہے کہ اب نوع انسانی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اب یہ امت جو ہے یہ لنک ہے، درمیانی کڑی ہے کہ حضور کی نبوت و رسالت کا پیغام جب تک کہ آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے آپ نے از خود وہ تبلیغ کی، اگرچہ آپ کے جانثاروں نے آپ کا ساتھ دیا، بہترین صلاحیتیں آپ کے اس کام میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے انہوں نے اپنی صرف کی، لیکن یہ کہ جب حجۃ الوداع میں جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، جس میں کہ حضور نے آغاز ہی کیا تھا ان الفاظ سے کہ مسلمانوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو، گویا کہ یہ الوداعی ملاقات ہے، اتنے بڑے پیمانے پر تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ملاقات نہیں ہوئی، 1.25 لاکھ کا مجمع وہاں جمع تھا، تو وہاں جو آپ نے انداز اختیار فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب میں نے جو پیغام تم تک پہنچا دیا ہے اور تم سے گواہی لے لی ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے اس کی تبلیغ کا، اس کی وضاحت کا، اس میں حق خیر خواہی ادا کرنے کا، اللہ کی طرف سے جو امانت آئی تھی اس امانت کو تم تک پہنچانے کا میں نے حق ادا کر دیا اور تم نے گواہی دی کہ اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، اب بحیثیت امت یہ تمہاری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ اب تمہیں اس پیغام کو پہنچانا ہے پوری نوع انسانی تک، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میں صرف تمہارے لیے نبی اور رسول ہو کر نہیں آیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، تو وہاں گویا کہ یہ بات اور نکھر کر سامنے آ گئی کہ یہ ہے امت کی اجتماعی ڈیوٹی، امت کا اجتماعی فرض کہ وہ اب اس پیغام کو پہنچائے پوری نوع انسانی تک جیسے کہ پہنچایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو۔ یہ مضمون سورہ حج میں بھی آیا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی آ گیا ہم نے تمہیں امت بنایا ہی اس لیے۔ اور میں اس میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اگر چھوٹی سی ایسوسییشن ہم بناتے ہیں، بلکہ یہ کہ کوئی کاروبار کرنے کے لیے لمیٹڈ فرم آپ بناتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ پہلے آپ اس کے اغراض و مقاصد معین کرتے ہیں، کیا اغراض ہیں، کس لیے ہم یہ انجمن بنا رہے ہیں، ایسوسییشن بنا رہے ہیں، اس کے لیے میمورینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسییشن یہ سارے کے سارے آپ بناتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، تو اسی پر ذرا قیاس کیجئے کہ اتنی بڑی امت کیا یہ بغیر کسی مقصد کے ہے؟ اس کی تاسیس کس لیے ہوئی؟ اس کا آخر مقصد کیا ہے؟ وہ ہے جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا جس میں یہی الفاظ آئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ایک بات اور جو رہ گئی تھی کل کے درس میں، وہ یہ کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں آن جہانی غلام احمد قادیانی نے ایک بہت بڑی ٹھوکر کھائی۔ اس کا جو استدلال تھا جس سے کہ اس نے وحی کے جاری رہنے کا ایک تصور پیش کیا، اور جب وحی کا سلسلہ جاری ہے تو گویا کہ نبوت کا دروازہ کھل گیا۔ اس میں اگرچہ الفاظ بڑے پیچیدہ قسم کے استعمال کیے ہیں، لیکن یہ کہ وحی کا اجرا جو ہے اس کا بالکل وضاحت کے ساتھ دعویٰ کیا کہ وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا، جاری ہے۔ اس میں جو عقلی دلیل اس شخص نے استعمال کی تھی وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں، وہ بڑی وزنی دلیل تھی، اور اس وزنی دلیل ہی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں آخر وہ ان سے متاثر ہوئے اور اس شخص کے حلقے میں اس طریقے سے آئے اور اتنے عقیدت مند بنے کہ پھر جو دعویٰ بھی اس نے کیا وہ انہوں نے قبول کر لیا۔ وہ عقلی دلیل یہ تھی کہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کی کوئی ہابی تو نہیں تھی، کوئی اس کا مقصد تھا، کوئی غرض تھی، کوئی غایت تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا، رسول بھیجتا رہا، وحی بھیجتا رہا، اور وہ ہے خلق خدا کی ہدایت۔ خلق خدا ابھی ختم نہیں ہوئی، ضلالت کے سلسلے بند نہیں ہوئے، بلکہ نت نئی ضلالتیں، نت نئی گمراہیاں جو ہے وجود میں آ رہی ہیں، تو ہدایت کا سلسلہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل جو ہے عقلی اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ بڑی کنونسنگ دلیل ہے، بڑی سمجھ میں آتی ہے، دل کو لگتی ہے کہ واقعتاً آخر نبوت جو ہے بغیر کسی مقصد کے تو نہیں تھی، رسالت کا سلسلہ بغیر کسی مقصد کے تو نہیں تھا، یہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کا شغل اور مشغلہ یا کوئی ہابی تو نہیں تھی، جب جی میں آیا اس کو جاری رکھا، جب جی میں آیا اس کو بند کر دیا، بلکہ یہ کہ اس کا ایک مقصد تھا، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی۔
ایک طرف شیطان ہے اور اس کی ذریت مانوی و صلبی ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے اوپر کمر کسے ہوئے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ رشد و ہدایت تھا تاکہ انسانوں کو اگر بدی کی طرف بلانے والے ہیں تو اس ہدایت کے راستے کی طرف بھی بلانے والے رہیں۔ تو یہ سلسلہ بند کیسے ہو سکتا ہے، یہ دلیل تھی۔ اصل میں جو یہاں ٹھوکر کھائی ہے اس شخص نے وہ یہ کہ اس پر غور نہیں کیا کہ وہ ہدایت کامل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید الہدا، جیسا کہ آج کی ہمارا جو درس ہے اس کی مرکزی آیت میں آئے گا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، یہ الہدا ہے، اس میں ہدایت خداوندی کامل ہوئی۔ اب صرف اس کی تبلیغ کا کام باقی ہے، اب صرف پہنچانا باقی ہے، اور اس پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے ذمے بحیثیت مجموعی لگا دیا ہے۔ اب اس وحی کی کھڑکی کے کھلے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یا تو یہ مانا جائے کہ ہدایت قرآن مجید میں کامل نہیں ہوئی، لیکن اگر کوئی تسلیم کرے کہ نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، تم پر اپنے دین کی تکمیل کر دی، یہ قرآن مجید کی نص سری ہے۔ اگر اس ہدایت کی اور دین کی تکمیل ہو چکی تو اب صرف باقی جو حصہ رہ گیا ہے وہ اس کی تبلیغ ہے، اس کو پہنچانا ہے، اور یہ تبلیغ اور پہنچانا یہ ہے وہ اجتماعی ذمہ داری کہ جو اب قیامت تک امت مسلمہ کے حوالے کر دی گئی۔ اب کوئی شخص نبی نہیں ہوگا، کوئی شخص رسول نہیں ہوگا، وحی کی کھڑکی بند ہو چکی، نوع انسان را پیام آخری حاملے او رحمت للعالمین، وہ انسٹیٹیوشن آف پروفٹ ہوڈ جو ہے وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں۔ ہدایت خداوندی کامل ہو گئی ہے قرآن مجید میں، اب کام صرف اس کی تبلیغ، اس کی تعلیم، اس کی تفہیم، اس کی تبیین، یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو امت کے حوالے کر دی گئی بحیثیت مجموعی۔ یہ جو دو آیات ہیں یہ در حقیقت توڑ ہے ان کے اس سارے فلسفے کا کہ بنیاد غلط نہیں تھی، لیکن اس پر جو نتیجہ انہوں نے اخذ کیا ہے وہ غلط ہے۔ اصل میں نتیجہ یہ ہے جو ان دو آیات میں ہمارے سامنے آیا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی مضمون اپنے تکمیل کو پہنچا سورہ بقرہ میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب آپ اس میں تیسری بات سمجھیے، یہ ہے جہاد کی بلند ترین اور آخری منزل۔ اسی لیے ایک لفظ جو آج آپ کو اوراق ملے ہیں یہ مطبوعہ، ان میں ذرا نوٹ کیجئے گا، لفظ ثقیل ہے اس لیے اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ جہاد فی سبیل اللہ کی غایت قصوی اور منتہائے مقصود، یہ غایت قصوی جو ہے، اقصی کہتے ہیں دور کی شے کو، مسجد اقصی، هو الذی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو چونکہ مکے سے مدینے سے یہ مسجد جو ہے یہ بہت فاصلے پر تھی، وہ مسجد اقصی شمار ہوئی، تو اس سے اس کا مؤنث بنتا ہے قصوی، جیسے اکبر سے کبریٰ، اصغر سے صغریٰ، اسی طریقے سے اقصی سے قصوی۔ غایت قصوی یعنی آخری منزل، یہ جہاد کہاں تک جانا ہے، کہاں تک پہنچ کر اس کا سلسلہ ختم ہوگا، اسی کی وضاحت ہے منتہائے مقصود، کہ اس جہاد فی سبیل آخری منزل کون سی ہے، اس کو سمجھیے۔ تو اس کے لیے اگرچہ قرآن مجید میں اصطلاحات متعدد وارد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اصطلاح جو یہاں آ رہی ہے سورہ صف میں وہ ہے غلبہ دین، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اور اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہے غایت بعثت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر۔ تو غلبہ دین جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی غایت قصوی یا آخری منزل مقصود ہے۔ اس کا جو پہلی دو منزلیں ہیں ان کے ساتھ جو ربط ہے اسے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت کا بھی تقاضا بتمام و کمال اس وقت پورا ہوتا ہے جبکہ انسان پوری زندگی میں اللہ کا بندہ بن جائے۔ اب یہاں غور کریں کہ انسان اگر تو ہوتا علیحدہ علیحدہ ایک ایک شخص کہیں رہ رہا ہوتا
وہ کسی معاشرے کا فرد نہ ہوتا، کسی ریاست کا شہری نہ ہوتا، کسی حکومت میں نہ رہ رہا ہوتا، تو پھر تو اس کے لیے ممکن تھا کہ وہ اپنی انفرادی شخصیت کے اندر پورے طریقے سے اللہ کا بندہ بن جائے، بغیر اس کے کہ ماحول بھی اس کے مطابق تبدیل ہو۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم تو طرح طرح کے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور اس کے کتنے ہی بندھن ہیں کہ جن میں ہم بندھے ہوئے ہیں۔ ایک ریاست ہے، ایک حکومت ہے، اس کا ایک قانون ہے، اور ہر فرد ہر وقت اس قانون کو بدل نہیں سکتا۔ ایک شخص طے کرتا ہے کہ میں تو اللہ ہی کے حکم پر چلوں گا، لیکن فرض کیجئے کہ اس کا اپنا بیٹا چوری کرتا ہے، اگر وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ کاٹ دے گا یہ سمجھ کر کہ میں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، تو یہ بالکل ایک غلط بات ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ حکم وہ ہے کہ جس پر کوئی شخص انڈیویجولی عمل پیرا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے ایک نظام قائم نہ کر دیا جائے کہ جس میں وہ قانون نافذ ہو۔ یہ انڈیویجولی کرنے کا کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر اس معاشرے کے اندر یہ کمر کس لے کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ زنا کیا ہے اور شادی شدہ ہے، میں اسے رجم کر دوں گا، تو یہ کام غلط ہو جائے گا۔ اس اگرچہ اللہ کا حکم ہے لیکن آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ وہ احکام ہیں کہ جن پر عمل کیا جا سکے گا اسی وقت جبکہ ایک نظام بالفعل اس اصول پر قائم ہو جائے کہ یہاں اللہ ہی کا حکم چلے گا، اللہ ہی کی شریعت نافذ ہوگی، اللہ ہی کے احکام جو ہیں ان کے مطابق زندگی کے تمام معاملات طے ہوں گے، حدود اللہ نافذ کی جائیں گی۔ تعزیرات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جو بھی ہمارا جو قانون اسلامی ہے جو مرتب ہوا ہے اس کے قریب ترین اس نظام کو لے کر آئیں۔ جب تک کہ اجتماعی سطح پر یہ فیصلہ نافذ نہ ہو جائے انڈیویجولی ان چیزوں پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ لہذا ایک فرد کے لیے بھی ہمتن اللہ کا بندہ بن جانا ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ اس پورے نظام کے اوپر اللہ کے دین کو غالب نہ کر دیا جائے۔ گویا کہ محض عبادت رب کا تقاضا بھی بتمام و کمال پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اس نظام کو برپا نہ کر دے اور قائم نہ کر دے کہ جس میں اصل الاصول یہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے اور قانون اسی کا چلے گا، اسی کے حکم کے مطابق تمام معاملات طے کیے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم سورہ حجرات میں پڑھا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ پہلی آیت جو ہے اس میں پورا دستور موجود ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور اس کا مکمل تقاضا ہماری اس دفعہ کے اندر موجود ہے جو ہر دستوری ڈھانچہ جو ہمارا بنا ہے، جو خاکہ بھی یہاں تجویز ہوا ہے اس میں وہ موجود رہی ہے، اگرچہ وہ آپریٹو نہیں ہوئی، 100% آپریٹو وہ آج تک نہیں ہے، اور جب تک وہ 100% آپریٹو نہیں ہوتی اسلامی نظام قائم نہیں ہوا۔ وہ تو جز کا معاملہ ہے، جب تک کہ کل کا کل دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس وقت تک وہ منزل نہیں آئی۔ وہ پھر مجھے شعر یاد آ گیا کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب تک وہ شکل نہیں ہوتی یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا، جب تک کہ یہ پورا اجتماعی نظام جو ہے وہ اللہ کے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگلی منزل پر غور کیجئے، جب شہادت علی الناس کا مقصود ہے لوگوں پر حجت قائم کر دینا، تو لوگوں پر حجت قائم کرنے کے بھی دو درجے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو میں نے کل کہا تھا کہ وہ آخری چوتھی سیڑھی کو بھی یہ دو حصوں میں تقسیم کروں گا، لیکن کل وقت نہیں رہا تھا، وہ آج سمجھ لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہے کوئی بات صرف زبانی پہنچا دی جائے، علمی انداز میں سمجھا دی جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کی کوئی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے دکھا دی جائے۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو لوگ سائنس کے طالب علم رہے ہیں انہیں تجربہ ہے اس کا کہ ایک چیز انہوں نے کتاب میں پڑھی، لیکچر انہوں نے سن لیا، استاد نے انہیں بتا دیا، اور اس کا یقیناً کچھ نہ کچھ ایک نقشہ ذہن میں بن جاتا ہے، ایک بات بنیادی طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہی چیزیں وہ اپنی لیبارٹری میں خود کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ واقعتاً پانی کو ہم نے ہائیڈرولائز کیا اور اس کا جو الیکٹرولیسس ہوا تو واقعتاً اس میں وہی ہائیڈروجن اور آکسیجن برآمد ہو گئی، تو اب جو یقین قائم ہوگا یہ یقین محض پڑھ لینے سے نہیں ہوتا۔ اسی درجے میں اتمام حجت جو ہے اس کا لازمی تقاضا یہ رہا ہے ہمیشہ کہ نبی جب بھی آئے جو بات انہوں نے کہی وہ کر کے دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فرشتے نہیں رسول بنا کر بھیجے، ورنہ ہم فرشتے بھی بھیج سکتے تھے، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔
انسانوں پر حجت قائم کر سکتے تھے انسان، کہ وہ اگر اس طریقے پر عمل پیرا ہو کر دکھا دیں تو گویا کہ اب حجت قائم ہوئی کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں یہ امپریکٹیکیبل نہیں ہے، یہ صرف نظری بات نہیں ہے، یہ یوٹوپیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قابل عمل پروگرام ہے کہ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی سیرتوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا ہے، آپ کسی خانقاہ میں آپ نے اپنی جوانی بسر نہیں کی ہے کہ وہاں پر کہیں کسی راہب کے آپ زیر تربیت رہے ہوں، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آپ نے تو زندگی کی مجدھار جو ہے اس میں کاروبار کیا، اور وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا۔ یوں تو کہنے کو ایک چھابڑی فروش بھی کچھ نہ کوئی کاروبار ہی کر رہا ہے، کوئی کھوکھا لگا کر بیٹھ گیا ہے تو اسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کاروبار ہے، لیکن یہ کہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار جو ہے یہ ہمیشہ ہر دور میں کاروبار میں سب سے اونچی سطح کا کاروبار شمار ہوا ہے، اور یہی کام تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ اور اس میں آپ نے اپنی دیانت اور اپنی امانت اور اپنی صداقت کا لوہا منوایا ہے۔ پھر آپ نے جو بھی تعلیم دی ہے اس کا ایک نمونہ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اگر میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں۔ ہر چیز کے جو آپ نے کہی پہلے خود کر کے دکھائی۔ اب اسی کو ذرا آگے بڑھائیے، جب تک کہ عملی نمونہ پیش نہ کر دیا جائے اتمام حجت نہیں ہوتا۔ اب اسی کو اجتماعی سطح پر لے کر آئیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس بہترین اجتماعی نظام ہے، اسلام بہترین معاشرتی تعلیمات دیتا ہے، اسلام بہترین سیاست سکھاتا ہے، اسلام نے بہترین حکومت کا نقشہ دیا ہے، اسلام نے اعلیٰ ترین معاشی نظام دیا ہے، متوازن ترین اور انتہائی منصفانہ اور معتدل نظام دیا ہے، لیکن یہ کہ یہ ساری باتیں اگر آپ صرف عقلی طور پر سمجھاتے رہیں، صرف اس کو اپنے مقالات اور اپنے تھیسس اور اپنی کتابوں کے اندر بیان کرتے رہیں، یا یہ کہ اپنے مواعظ میں اور اپنی تقاریر میں اور اپنے دروس میں بیان کرتے رہیں، تو یہ حجت نہیں بنے گی جب تک کہ آپ اس نظام کو بالفعل قائم کر کے دنیا کے سامنے ایک نمونہ نہ دکھا دیں کہ یہ ہے وہ شے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 1000 سال قبل افلاطون نے کتاب لکھی ریپبلک، اور اس میں اس نے، بہرحال افلاطون ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں، عقل کا، فلسفے کا، یوں سمجھیے کہ بہت سے جو امام ہیں ان میں سے ایک اہم امام وہ بھی ہے، تو ایک امام عقل اور امام فلسفہ وہ کتاب لکھ رہا ہے تو کتنی اعلیٰ کتاب ہوگی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اس قدر کتاب جو ہے وہ زندہ رہی ہے، آج تک وہ کتاب زندہ ہے، اس سے اس کی وہ قدر و قیمت کا خود اندازہ ہو جاتا ہے، ورنہ اگر ایسی ویسی کتاب ہوتی تو کبھی کی نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی۔ لیکن جو نظام افلاطون نے اپنی اس کتاب میں ریپبلک میں پیش کیا وہ آج تک دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا۔ بہترین نظام ہے، فیس ویلیو پر آپ اس کو سمجھیے، پڑھیے، بڑی عمدہ باتیں ہیں، لیکن آج تک چونکہ قائم نہیں ہوا لہذا وہ حجت نہیں بنا، بلکہ وہ یوٹوپیا بن گیا، وہ ایک خیالی جنت ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے بہترین خاکہ زمین کے اوپر بنا کر دے سکتا ہے، نقشے پر، کاغذ پر، لیکن یہ کہ بالفعل وہ نظام قائم کر دینا یہ کار دیگر ہے، یہ آسان کام نہیں۔ اور جب تک یہ کام نہ ہو، دین حق بتمام و کمال ان اٹس ٹوٹیلٹی نافذ کر کے، چلا کر، قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے تو اتمام حجت نہیں ہو سکتا خلق خدا پر۔ یہ ہے وہ دلیل کہ جس کی روح سے پہلی منزل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ دین کو ایک نظام کی حیثیت سے، کل کی حیثیت سے نافذ کیا جائے، تبھی اس کے اندر، اس کے تحت رہنے والے واقعتاً کلی طور پر یہ کہہ سکیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کہ ہماری زندگی کا ہر گوشہ اللہ کی بندگی میں ہے۔ اور ایک ایسا نظام بالفعل قائم کر کے دکھا دیا جائے تبھی خلق خدا پر حجت قائم ہوگی کہ ہاں بہترین ہدایت وہی ہے کہ جو قرآن پیش کر رہا ہے، بہترین نظام وہی ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، بہترین سیاست وہی ہے کہ جو حضور نے دی ہے، بہترین نقشہ حکومت کا وہی ہے کہ جو حضور نے دیا ہے، بہترین معاشرہ وہی ہے کہ جو حضور نے قائم فرمایا ہے، بہترین اور منصفانہ اور معتدل معاشی تعلیمات وہی ہیں کہ جو قرآن اور سنت رسول سے ہمیں ملتی ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے دین کے اس نظام کو بالفعل قائم کر دینا یہ لازم ہے۔ اب یہ ہے وہ تیسری منزل جو میں نے
سورہ حجرات کی اس آیت، پھر سورہ حج کی ان 2 آیات آخری، اس سے جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا جہاد فی سبیل اللہ کا، اس سے متعلق ہو کر جو اس کی آخری منزل ہے، دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے کسی خطہ ارضی میں بالفعل قائم کر دینا، یہ ہے مقصد جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اور آخری بات اس میں اور نوٹ کر لیجئے، تو پھر اب ہم ٹیکسٹ کا مطالعہ شروع کریں گے۔ چونکہ حضور کی بعثت ہے پوری دنیا کے لیے، لہذا اس کی بھی تکمیل اس وقت ہوگی جبکہ پورے عرضی پر اللہ کا دین اسی طریقے سے نافذ ہو جائے جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب پر اس کو غالب کر دیا۔ اس لیے حضور کا یہ نظام لایا ہوا صرف عرب کے لیے نہیں تھا، جیسے کہ حضور کی ہدایت ہوئی وہ کے لیے، اسی طرح یہ نظام جو ہے دین حق کا، یہ بھی صرف کے لیے نہیں تھا بلکہ پورے روئے ارضی کے لیے تھا۔ لہذا حضور نے خود اپنی حیات طیبہ میں ایک تو کہا کر دیا اہل عرب پر، دوسرا دین کو بالفعل اور غالب کر دیا جزیرہ نما عرب پر۔ اب یہ دونوں مشن ہے کہ جو امت کے حوالے کر دیے گئے کہ اب بقیہ نوع انسانی پر اللہ کی طرف سے حج کرنا، اس کے لیے دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت علی الناس کی ذمہ داریاں یہ بھی تمہارے کندھوں پر، اور پورے عرضی پر اللہ کے اس کو نافذ اور غالب دینا یہ بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے مضمون کہ جس سے اب ہم شروع کریں گے۔ یہ جو موضوع ہے یہ سورہ بارکہ کی آیت نمبر 7، 8 بلکہ 8، 9، 10 اور 11 پہلے پڑھیں گے، پہلے رکوع کی آخری 2 آیات اور دوسرے رکوع کی پہلی آیات۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس کشمش کرنا آپ اسے دیکھ لیں گے، یہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی منہ سے بجھا دیں۔ یہ کون جو کشمکش عرب میں اس وقت بالفعل جاری تھی؟ مشرکین عرب بھی تھے، یہود بھی، یہود بالخصوص اس آیت کے اندر، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ خاص پر یہود جو ہے ان کا ذکر ہے۔ وہ جو کشمکش ہو رہی ہے کہ حضور دین کو غالب کرنے کی جد و جہد فرما رہے ہیں، اور یہ ہے وہ قوتیں کہ جو راستہ روک رہی ہیں، اس کا یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ ہے، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ پھونکوں سے۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کرے گا۔ ولو کرہ الکافرون، کافر کتنا ہی ناگواہ۔ اس آیت میں جو ایک نقشہ آتا اس کی بہتری تعبیر ہے مولانا ظفر علی اپنے شعر میں کہ نور خدا کفر کی حرکت پندن، پھونکوں سے یہ چاغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کافرون۔ اب اس کا جوڑ ڈالیجئے اس آیت کے ساتھ بھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ آیت نازل ہو رہی ہے سن 8، 9 میں جا کر، یہ آیت ہے تقریباً سن 5 یا 6 میں۔ میرا جو ابھی میں اندازہ کر سکا ہوں یہ سورہ صف کا زمانہ نزول جو ہے یہ غزوہ احزاب کے متصلاً بعد ہے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا ہے، اس کے متصلاً سورہ مبارکہ نازل، تو سن 5 میں یا سن 6 آغاز میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، اور وہاں جا کر سن 9 میں یا سن میں وہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ اتمام ہو گیا۔ بلکہ وہ آیت مبارکہ تو حجۃ الوداع کے موقع نازل ہوئی ہے سن 10 میں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ جو بات نے کہی تھا وہ سورہ مائدہ کا مبوی زمانہ نزول ہے، لیکن وہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع۔ اب یہ ہے نقشہ کہ یہ لوگ اس راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے، انہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ کی نور کامل ہو جائے۔ لیکن اب اگلی آیت دیکھیے، اللہ تو اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق یظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر۔ یہاں ذرا نوٹ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں دے کر بھیجے گئے، ایک جس کے تعبیر یا الہدی سے، اور ہمارے اس پروگرام کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے اس ٹی وی پروگرام کے لیے لفظ خود اختیار کیا تھا، اس کے لیے نام الہدی۔ وجہ کیا ہے؟ الہدی سے مراد ہے قرآن حکیم۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے کہ روئے ارضی پر قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت نے ساتھ سفر شروع کیا، پہلا انسان، پہلا نبی۔ اب ایک طرف انسانی تمدن کا ارتقاء ہے، انسانی علم کا ارتقاء ہو رہا ہے، دوسری طرف نبوت و رسالت کا بھی ارتقاء ہو رہا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے،
اس نبوت و رسالت میں بھی ایسی ہے کہ یہ آرٹ فینومین ہے، ایک وار شے ہے، بلکہ کہ اس میں بھی تدریجاً ترقی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے جیسے نسل انسانی ذہنی طور پر ترقی کر رہی ہے، اس کی ذہنی استعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اب سے ہدایت بھی پہلے سے بڑی اور پہلے سے اعلیٰ درجے کی، پہلے سے برتر درجے کی مطلوب ہوگی۔ ایسے کہ پرائمری میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، چاہے اسے پڑھنے والا پی ایچ ڈی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اس بچے کی اپنی نیشنز ہیں، وہ جگہ پی ایچ ڈی ہوا کرے، لیکن اسے اپنے اس بچے کو تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق تعلیم دینی ہوگی۔ پھر وہ مڈل میں آیا ہے، پھر وہ میٹرک میں آیا ہے، پھر وہ کالج میں ہے، پھر وہ گریجویشن اس نے کر لی ہے، اب وہ ایم اے میں پڑھ رہا ہے، تو علم جو ہے وہ رفتہ رفتہ ترقی کر رہا ہے، تعلیم کے اندر بھی ارتقاء ہو رہا ہے۔ وہ ارتقاء اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ کا علم تو کامل ہے ازل سے، لیکن یہ کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نوع انسانی جو ہدایت دے رہا ہے، وہ اس کے ذہنی کے ساتھ ساتھ وہ ہدایت بھی ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے، نوٹ کے قرآن مجید لفظ نکرہ کی شکل میں آتا ہے، چنانچہ تورات کے بارے میں فرمایا فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ اسی طریقے سے ہی کے بعد فرمایا فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن قرآن پر اب آ کر اب یہ معرفت شکل میں آیا، الہدا، دی فائنل، دی کمپلیٹ، کہ انسان عقل اور شعور کے اعتبار سے اس بلوغ کی سطح کو پہنچ گیا ہے کہ آخری ہدایت نامہ دے کر اور آئندہ جو بھی ابھی ترقی ہونی ہے تمدن کی، اس میں اب اس کی جو قوت اجتہاد ہے، اب اس کو اوپر اعتماد ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو آخری ہدایت نامہ دینا تھا وہ قرآن کی شکل میں انسان کو کروا دیا۔ تو یہ جو ہے ہدایت میں ارتقاء، یہ اپنے عروج کو پہنچ گئی ہدایت الہدی شکل میں قرآن حکیم کی شکل میں، الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ دوسری چیز اور دی ہے ودین الحق، اور دین حق، یہی اصل میں وہ نور ہے، وَلَاهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، جس کو فرمایا سورہ مائدہ میں کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہ نعمت ہدایت جو ہے آج تمہارے اوپر ہم نے کامل کر دی۔ قرآن جی کا نزول بھی اپنے تکمیل کے پہنچ چکا۔ لیکن دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے دین حق، سچا دین، حق دین۔ یہ اگرچہ یہاں مرکب اضافی کی شکل میں ہے، اس لیے لفظی ترجمہ ہو سکتا ہے حق کا دین، اور ذات حق ہے اللہ، ذالک بأن اللہ هو الحق، اس معنی میں بھی مراد ہوگا ذات حق سبحانہ و تعالی کا دین۔ لیکن عام طور پر چونکہ یہ عربی میں ایک ہے شکل کہ ترکیب اضافی کی شکل میں ترکیب توصیفی آتی ہے، صفت موصوف آ جاتے ہیں، تو اسی لیے ترجمہ ہوتا ہے کیا دین۔ یہ دین کیا ہے ابھی سمجھیے، یہ ہے وہ نظام جس کی بات میں کر رہا تھا کہ جیسے جیسے انسان نے تمدن ارتقاء کے راحل طے کیے، اس کا اجتماعی نظام جو ہے وہ بھی پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا چلا گیا، اس کے تمدنی مسائل جو ہے پیچیدہ ہوتے چلے گئے۔ ایک زمانہ وہ تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس کی انفرادیت کا دائرہ جو ہے وہ سوتا چلا گیا، اجتماعیت کا تسلط بڑھتا چلا گیا۔ میں اسے سلسلے وار بھی بیان کیا کرتا ہوں، غور کیجئے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم غاروں میں رہتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب غاروں میں رہتا تھا انسان، نہ کوئی سڑکیں ہیں، نہ ان کی صفائی ہے، نہ اسٹریٹ لائٹس کا کوئی انتظام ہے، کچھ نہیں ہے، لہذا اجتماعیت گویا کہ ہے ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اجتماعیت ہے کہ وہ ایک شخص جو گھر میں رہ رہا، اس کی بھی ہے، اس کے بچے ہیں، وہ ایک فیملی کا کانسیپٹ تو ہوگا، اس سے زائد کچھ نہیں۔ لہذا اجتماعیت کوئی تصور نہیں تھا، انفرادیت انفرادی تھی۔ ذرا آگے بڑھے ہم تو ایک قبائلی نظام کا تصور پیدا، ہمارا ایک قبیلہ ہے، اب اس قبیلے کو آپ بلونگ کرتے ہیں، اس قبیلے کی کچھ رسوم ہیں، کچھ اس کی روایات ہیں، انسان کو ان کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اس قبیلے کا جو سردار ہے اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ آپ اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے کہ اس وقت ذرا تصور سے دیکھیے کہ کوئی نٹکھٹ قسم کا نوجوان، اس کو جب یہ جب بتایا جاتا ہوگا کہ یہ شیخ قبیلہ ہے، یہ قبیلے کا سردار ہے، اس کا حکم تمہیں ماننا پڑے گا، اگرچہ اس کی اپنی پسند کچھ اور ہے، اس کا اپنا خیال اور ہے، وہ کسی اور رخ پر چلنا چاہتا ہے، لیکن نہیں، تمہیں ماننا پڑے گا، اس لیے کہ تم اس قبیلے کے فرد ہو اور اس قبیلے کے رسوم یہی ہیں، ہماری روایات یہی ہیں، اس قبیلے کا نظام یہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اب انفرادیت جو ہے وہ کچھ سکڑ رہی ہے اور اجتماعیت جو ہے تسلط حاصل کر رہی ہے۔ اس سے اور آگے چلیے، سٹی سٹیٹس قائم ہوئی کہ کئی قبیلے شہر میں آباد ہیں،
جیسے کہ مدینہ منورہ میں 5 قبیلے تھے، 3 یہودی اور 2 تھے کہ جو اصل عرب تھے، اوس اور خزرج۔ یہودی بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، 3 یہودی قبیلے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ ہر قبیلے کا اپنا قبائلی نام ہے، قبیلے کا شیخ ہے، ان کا سردار ہے، ان کی اپنی رسمیں ہیں، اپنی روایات ہیں، ایک تو ان کی پابند ہے۔ دوسرے انہوں نے اب آپس میں جو طے کیا ہے، بین القبائلی معاملات کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں طے کر لی ہیں، لہذا ایک کافی بندی آپ پر گئی۔ ایک طرف آپ اپنے قبیلے کا قانون ماننا پڑے گا، چاہے آپ کی ظاہری رائے کچھ اور ہو، لیکن آپ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو یہ بین القبائلی معاملات کے لیے جو باتیں طے ہو گئی وہ بھی ماننی پڑیں گی۔ اس میں خاص طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ شاید علم میں ہو کہ اوس اور خزرج کے مابین ایک بات طے تھی، ایک خزرجی 3 اوسیوں کے مرائی ہے، قتل کی صورت میں جو دیت ادا کی جائے گی، فرض کیجئے کہ ایک اوسی قتل کر دیتا ہے خزرجی کو تو 30,000 دینے پڑیں گے، اور خزرجی قتل کرتا ہے اوس کو صرف 10,000 دینے ہوں گے۔ اب آپ یہ کہ یہ بات طے کر لی، آخر اوس نے کیوں مانا کہ اوس کی جمعیت کم تھی، قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، نفری زیادہ تھی، زیادہ طاقت تھی، تو انہیں ماننا تو پڑا، لیکن ان میں جو غیرت مند نوجوان ابھرتے ہوں گے ان کو کتنا برا لگتا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خزرجی جو ہے اسی بستی میں رہنے والا، یہیں کا یہ بھی پیدا ہوا، یہی پیدا ہوا، اسی فضا میں پلا بڑھا، اسی میں یہ پلا بڑھا، لیکن یہ مجھ سے 3 گنا صاحب عزت ہے، اس کی جا کے میری جان سے بڑا زیادہ ہے۔ اگرچہ اس کو اس پر اپنے اندر ایک بات محسوس ہوتی ہو، لیکن اس کا یہ نہیں کر سکتا، ماننا پڑے گا یہ آپ یہ معاملہ طے کا ہے۔ جس نے آ کر مزید قبضہ پیدا کر دی، اس آگے چل کر بڑی بڑی دور آیا، یہ رومن امپائر ہے، گریک امپائر ہے، یہ پرشین امپائر ہے۔ اب امپائر جو ہے شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے جو فیوڈل ہیں 20,000 30,000 منصب ہیں، انہوں نے جس طریقے سے انسانی کو کچلا ہوا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں، جس خلاف بغاوت کی انسانوں نے، اور پھر وہ ڈیموکریسی کا ایک دور آیا کہ آخر یہ جو زمیندار ہیں یا یہ جاگیردار ہیں یہ خدا بیٹھ گئے ہیں، جتنے وہاں پر کام کرنے والے ان کی رعیت شمار ہوتے تھے، چاہے وہ کھیت میں کام کر رہے ہوں، چاہے کرگھے بیٹھے ہوئے کھدر بن رہے ہوں، کمی کاری لوگ ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، اصل تو جاگیردار کا ہے۔ یہ 5,000 منصبدار ہے، یہ 30,000 منصب ہے، یہ بیرن ہے، یہ لارڈ ہے، یہ فلاں ہے۔ اب یہ نظام جو ہے اس پر وہ امپائرز کے نظام بلڈ ہوئے، معلوم ہوا کہ انسان ایک فرد جو ہے وہ اب کچلا گیا ہے، اس پر کتنے ہیں، اس پر قبائلی نظام، ہماری ریت یہ، ہماری رسومات یہ ہیں، ہماری روایات یہ ہیں، اس کے اوپر ایک اور نظام ہے وہ سیاسی نظام، بادشاہت کا نظام۔ یہ ہے وہ تصور کیسے سے انسان آگے بڑھا، ایک طرف تو انفرادی کا دائرہ کرتا چلا گیا، دوسری طرف اجتماعیت کا تسلط بڑھتا گیا، اور تیسری طرف پیچیدگیاں پیدا ہوئی۔ پہلی پیچیدگی پیدا ہوئی جب اپنے کرنسی تصور اختیار کیا۔ پہل کیا تھا کہ صرف بارٹر ہو رہا ہے، شخص نے زمین پر کام کیا ہے، اس نے گندم بوئی ہے، گندم پیدا کی ہے، دوسرا کرگھے پر بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے، اس نے کپڑا اسے دیا اور گندم لے لی، بیچ میں کرنسی نہیں تھی، لہذا کیپٹلزم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ آخر گندم کتنی انسان روک لے گا، کتنا کپڑا اپنے پاس بار لا کر جو ہے وہ جمع کر لے گا، لیکن جب آپ نے سونے کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا مساوی ہے اتنے 100 گز کپڑے کے، سونے کا ایسا ٹکڑا مساوی اتنے من گندم کے، تو اب وہ ہولڈنگ اور وہ جو پریسنگ پاور ہے اس کا لوگوں کے پاس ہونے کا تصور پیدا ہوا۔ ایک بہت بڑی پیچیدگی ایچ جی ویلز نے رومن امپائر کے ذکر میں اس کا جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا ہے کہ انسان نے جب کرنسی ایجاد کی ہے، کرنسی یہ تو پیپر کرنسی ہے آج جو ہمارے پاس ہے، یہ تو خیر بہت ہی زیادہ یہ ساری انفلیشن اور یہ ساری مصیبت جو ہے کی پردہ ہے، لیکن میں ذکر کر رہا ہوں جبکہ بنیادی کرنسی کا آغاز تھا، یہ ٹکڑا سونے کا یا یہ ٹکڑا چاندی کا جو اتنا وزن ہوگا اس کی اتنی قوت خرید مضمر ہے۔ اب بڑا آسان ہے، کوئی شخص اپنی تجوری میں سیر سونا جو ہے وہ رکھ لے، گویا کہ اس کے پاس ایک پرچیزنگ پاور ہے جس کی بنیاد پر مارکیٹ کو اوپر نیچے ادھر سے ادھر جس طرح چاہے منور کر سکتا ہے۔ تو اس نے لکھا ہے جی ویلز نے کہ انسان کو معلوم ہے جب اس نے کرنسی ایجاد کی ہے کہ کتنی بڑی لعنت ہے کہ جو اس نے جس کا توقع نے اپنے لیمٹ دیا ہے۔ پہلے مسئلہ صرف یہ ہوگا جبکہ وہ فیملی سسٹم تھا، عورت اور مرد کے درمیان توازن کیا ہو، عورت کے حقوق کیا ہے، مرد کے حقوق کیا ہے، جب وہ شوہر اور بیوی کی شکل کرے تو ان کے مابین حقوق و فرائض کا ایک عادلانہ منصفانہ نظام کیا ہوگا، یہ بھی ایک تمدن کا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد جب یہ مسئلہ تو اب سرمایہ اور محنت، اس کی ایک بڑی مصیبت پیدا ہو گئی، خاص طور پر انڈسٹریل ریولوشن نے آ کر اس کے اندر اتنے ڈائمنشن پیدا کر کہ ایک کے پاس سرمایہ کارخانہ لا رہے ہیں، ہزاروں آدمی اس کے پاس کام کر رہے ہیں، اب وہ جو کام کر رہے ہیں
اور اس کے پاس جو سرمایہ ہے، ان دونوں کے نتیجے میں جو پروڈکشن، اس سرمایہ دار کا کتنا حق ہے اور مزدور کا کتنا حق ہے، کون شخص ہے کہ جو اس کا تعین کر سکے گا؟ یہی وہ چیزیں ہیں لا ینحل مسائل، کہ انسان جو ہے یا اس انتہا کو جاتا ہے یا اس انتہا کو جاتا ہے، یا سرمایہ داری کے جو ہے وہ انسانوں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، اور جب انسان بڑھتا ہے تو پھر کس پارٹی ڈکٹیٹرشپ کا توق جو ہے اپنے دل میں ڈال لیتا ہے، صرف یہ کہ سرمایہ دار کی لعنت سے نجات حاصل کرتا ہے، لیکن یہ کہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ریاست ہے، حکومت ہے، دوسری طرف اس کے سٹیزن ہیں، شہری ہیں، شہریوں کے حقوق کتنے ہیں اور ریاست کو آپ کتنا اختیار دینا چاہتے ہیں، اس میں کیا بیلنس ہے؟ اس میں انفرادی حقوق کی آزاد، فرد کے اختیار، فرد کے حقوق اور اجتماعی نظام کی مصلحتیں، ان دونوں میں بیلنس کیا ہو؟ یہ تین ہیں انسانی اجتماعیات کے تقریباً ینحل مسائل۔ میں تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عقل انسانی انہیں حل نہیں کر سکی، ناممکن ہے، اس لیے کہ انسان جب سوچتا تو وہ اپنے زمان و مکان کی حد سے باہر نہیں ہو سکتا، پھر یہ کہ خود وہ کہاں سے ہے، کس طبقے کو بیان کرتا ہے۔ مرد سوچے گا تو ایک مرد کی حیثیت سے سوچے گا، عورت سوچے گی تو وہ عورت کی حیثیت سے سوچ جو ہے اس کی، وہ اس کے پورے فکر کے اوپر غالب آ جائے گی۔ جب مزدور سوچے گا تو اسے تو اپنی مصلحت اور منفعت جو ہے وہ مد نظر رہے گی، سرمایہ دار سوچے گا تو اسے اپنے پرابلم سامنے نظر آئیں گے کہ اگر آئر اینڈ فائر کا میرے پاس اختیار نہیں ہے تو میں کارخانہ نہیں چلا سکتا، اور میں نے کوئی مزدوروں کے لیے پابندی تو نہیں کی، چاہے کام کرے جو چاہے نہ کرے، میرے پاس تو اتنی ہے لیبر، ڈیلی لیبر میں یہ دے سکتا ہوں، ڈیلی کوئی کام کرنا کرے نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ مزدور یہ کہتا ہے کہ یہ 1 مہینے بھی اپنا کارخانہ بند کر دے گا، بچہ بھوکا نہیں رہے گا، اور میرے یہ ہے کہ میں اگر 4 دن کام چھوڑوں تو میرے بچے بھوکے مرتے، لہذا ہم ایکول فوٹنگ پر نہیں ہیں۔ کہنے کو تو یہ کہا گیا کہ تمہیں بھی آزادی ہے، چاہو تو کام کرو تو نہ کرو، اور ہمیں بھی آزادی، ہم چاہے لاک آؤٹ کر دیں، ہمارے کارخانے کو چلائیں، یہ کارخانہ ہمارا ہے، محنت تمہاری ہے، تم میں آزاد ہو، اس میں آزاد ہیں، لیکن یہ کہ یہ تو بالکل ان ایکول مسئلہ، اس کو اگر آپ نے ظاہری آزادی کے لفظ میں اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی تو بہت بڑا ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہیں واقعی، میں آپ سے عرض کر دوں، کوئی شخص جب اپوزیشن میں اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، وہ انسانی آزادی اور حریت اور اس کے حقوق، اور وہ جا کر بیٹھ جاتا ہے اوپر تخت پر، اب اس کی سوچ کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مہتیں یہ ہے کہ آخر کی حفاظت ہے، یہاں پر سیفٹی لاز اگر نہ ہوں گے تو سازشوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر ہم لوگوں کی پریونٹیو ڈیٹینشن جو ہے اس کا راستہ جو ہے بند کر دیا تو بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں پروو نہیں کیے جا سکتے، لیکن یہ لحاظ ہے، اب وہ مصلحتیں سامنے آ جائیں گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان در حقیقت اس کا حل نہیں کر سکا، صرف ایک راستہ ہے کہ وہ نظام، اجتماعی نظام دیا ہے اللہ نے، اور جو کامل ہو گیا محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہے دین حق۔ فرد کے حقوق کیا ہے؟ معین۔ حکومت کے حقوق کیا ہے؟ معین۔ مرد کے حقوق کیا ہے؟ طے شدہ۔ عورت ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حقوق کیا ہے؟ طے شدہ۔ مزدور کے حقوق کیا ہے؟ یہ تعین ہو گیا ہے۔ ایک سرمایہ جو ہے، سرمایہ کے لیے کتنی لیمیٹیشنز ہیں، کتنی آزادیاں ہیں، معین ہو گیا۔ یہ کام اللہ نے جب ان تمام چیزوں کا ایک مجموعی نام ہمیں دیا، اس مجموعی نظام کا نام ہے دین حق، اور یہ دین حق بھی مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اور جیسا آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے۔ اب الہدی کا جو فرض ہے ہوگا کہ اسے پہنچائیں، اسے بیان کریں، اسے عام کریں، اس کی تبلیغ کریں، اس کی تعلیم دیں۔ یہ چیز تو اگلی صورت میں سورہ جمعہ میرے بحث آئے گی انشاءاللہ، ہم کا کریں گے۔ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ الہدی کے حوالے سے محمد الرسول اللہ کا فرض منصبی یہ ہے، اور دین حق کے حوالے سے آپ کا فرض منصبی کیا ہے؟ لیظہرہ الدین کلہ، تاکہ غالب کریں اسے کل کے دین پر، پورے نظام اجتماعی پر اس دین حق کو غالب کر دینا، نافذ کر دینا، قائم کر دینا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ یہ آیت اس اعتبار سے نہایت میں غور کر لیجئے، وَإِذْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ الفاظ قرآن مجید میں 3 مقامات پر آئے غیر ایک شوشے کے فرق تھے۔ سورہ توبہ میں یہ الفاظ ہیں، سورہ فتح میں یہ الفاظ ہیں، آخری ٹکڑا یہاں ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، سورہ توبہ میں بھی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، سورہ فتح میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، آخری میں فرق ہے، لیکن ہوا سے لے کل ہی تک
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر۔ یہ الفاظ بغیر ایک شوشے کے فرق کے تین بٹا رہے ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پورے قرآن مجید کا عمود کر دیا ہے، یعنی سینٹرل تھیم قرآن کا ایکسس وہ یہ آیت ہے۔ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں کوئی ایک مین اس کا تھیم ہوتا ہے، وہ تو مختلف گوشوں کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں، لیکن ہر شخص جو تقریر کر رہا ہے وہ اپنے کسی ایک آئیڈیا کو چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے لائے، ادھر سے دلیل ادھر سے دلیل، اوپر اعتراض ہوا اس کا جواب دیا، اس میں کوئی اور رائے جو ہے پیش گئی اس کی تردید کی، لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ انسان اپنی تقریر میں کوشش کرتا ہے کہ وہ اس نقطے پر پہنچ جائے کہ جو اس کا مقصود ہے۔ یہ ہے اس کی تقریر کا عمود، یہ ہے مین تھیم، ہے اس کا سینٹرل ایکسس۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی کے نزدیک یہ الفاظ پورے قرآن مجید کے لیے بمنزلہ عمود ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم انہوں نے قرار دیا ہے کہ یہ آیات بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان ہے۔ یہ حقیقت ایک انقلاب ہے جو لانے کے لیے برپا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، اور حضور نے جزیرہ نما عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل فرمائی۔ اب اس کی بین الاقوامی جو فیز ہے وہ اب ہے کہ جس کو پورا ہونا ہے، قیامت سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا، جبکہ پورے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضاحت فرمایا ہے کہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ پورے قرآن عرضی پر اللہ کا غالب ہوگا، نہ کوئی گارے اور اینٹوں کا نہ ہوا گھر آئے گا، نہ کوئی کمبا کوئی خیمہ رہ جائے گا کہ جس میں اللہ کا دین داخل ہو جائے۔ یہ دین خداوندی جو ہے یہ آیا ہے دین حق لیے کہ یہ غالب ہو، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق تو غالب ہوتا ہے، اس کے اوپر آج نہیں آ سکتا، اگرچہ کے درمیانی آ جاتے ہیں فیزز۔ ہماری امت کی تاریخ، ہمارے زوال کا جو دور آیا ہے اس میں تو ہمیں یہ چیز ایسی معلوم ہو رہی ہے کہ جیسے خواب سا ہو، لیکن آخر وہ دور تھا کہ حضور نے تکمیل فرمائی جزیرہ نما عرب میں انقلاب کی، اس میں آپ کو 20 برس، زیادہ سے زیادہ کہیں گے 22 برس۔ 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا، 632 عیسوی میں حضور کا انتقال ہو گیا، 22 برس کل ہیں۔ اگر عرب کے حد تک تکمیل جو ہو گئی اللہ دین کے غلبے کی، وہ تو سن 8 میں ہو چکی ہے، اس اعتبار سے وہ 20 برس سے زائد نہیں۔ 2 برس پھر آپ نے لیے اپنے اس انقلاب کی ایک بین الاقوامی جو ایک فیز تھی اس کے آغاز میں، کہ آپ خط لکھے کہ نتیجے میں سلطنت روم میں ٹکراؤ ہو گیا، کسرا کے نام خط کسرا نے اس کو چار دیا، توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، وہ شروع ہوئی جزیرہ نما عرب سے باہر۔ لیکن حضور کے انتقال کے بعد بھی کل 24 برس ہیں جس کے خلاف جو پھیلا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تو اندازہ کیجئے 2.25 برس حضرت بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، اور 12 برس عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے، یہ 24 برس بنتے ہیں۔ اور کہاں سے کہاں، فرام اٹلانٹک ٹو آکسس، وہ دریائے جی ہوں وہاں سے لے کر اور یہ جو بحر اقیس کے تک، یہ پورا علاقہ جو ہے اللہ کے دین کے تحت آ گیا، اس کے نظام کے اوپر غالب ہو گیا اللہ کا دین، پوری کی پوری جو ہے ان کی اجتماعی زندگی وہ اللہ کے دین کے تحت آ گئی۔ یہ ہے وہ بین الاقوامی انقلاب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس کی تکمیل اعلیٰ سطح پر ہونے والا معاملہ، کہ جو اس کے بعد ایک سازش ہوئی، جس کے نتیجے میں باہمی سر پھٹول ہوا، آپس میں اختلافات ہوئے، خانہ جنگی ہوئی، 5 بار جو ہیں آپس کی خانہ جنگی میں نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور خلافت، اس میں کوئی الزام حضرت علی کی ذات پر نہیں، لیکن سازش ایسی تھی، اتنی خراب ہوئی کہ اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ اور اس سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ موشن ٹوٹ گیا۔ گاڑی جب کسی چڑھائی پر چڑھ رہی ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ بریک لگ جائے تو وہ موشن ٹوٹتا ہے، وہ جو انقلاب محمدی کا سیلاب تھا اس کا موشن ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد پھر جو اس میں زوال کا دور آیا ہے تو اس کی تاریخ میں اس وقت بیان کرنا میرے شے نہیں ہے، اس میں اور کون کون سے مراحل، لیکن بات مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ انقلاب مکمل ہو کر رہے گا عالمی سطح، اور قیامت پہلے اللہ کا یہ دین غالب ہوگا پورے پورے عرضی پر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، اور در حقیقت بعثت محمدی کا اسی وقت پورا ہوگا کہ پورے عرضی پر اللہ اسی طرح آ جائے۔ میں یہاں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، تاریخ انسانی میں آج تک
یہ جو ورلڈ ڈومینیشن ہے، یہ عالمی غلبہ، اس کا تصور یا اسلام نے پیش کیا تھا اور یا کمیونزم اپنے ابتدائی دور میں اس نے بھی اپنی منزل یہ رکھی کہ پوری دنیا کے اوپر یہ نظام نافذ کرنا ہے۔ اگرچہ ہمارا معاملہ تو بہرحال الحمدللہ یہ رہا تھا، ہمارے دشمن بھی مانتے ہیں نظام کامل شکل میں حضور نے قائم فرمایا، وہ نظام انتہائی کامل شکل میں کم سے کم 30 برس قائم رہا، اس کے بعد اس میں ڈکلائن ہوا ہے، ڈکے کا پروسیس شروع ہوا ہے، اور وہ بھی ایک دم نہیں ہو گیا۔ یہ ہمارے دشمن جو ہے وہ ہماری تاریخ کی ایک بڑی مس انٹرپریٹیشن ہو گئی، ایسا نہیں ہوا کہ وہ نظام ایک دم ختم ہو گیا، بلکہ تدریجاً اس میں ڈاؤن فال آیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سب مانتے ہیں کہ کم سے کم 30 برس وہ نظام دوران خلافت راشدہ ان اٹس پرسٹائن پیورٹی پورے خالص شکل نافذ رہا۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کمیونزم یہ معاملہ تو آج تک نہیں ہوا، وہ تو آج تک یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جس معاشرے کا خواب مارکس نے دیکھا تھا وہ آج تک کسی ملک میں قائم ہوا، وہ کلاس سوسائٹی جس میں اسٹیٹ کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا، یہ تصور تو آج تک بھی کہیں ہوا۔ ابتدائی جو انقلاب آیا تھا اور جو انیشل ریولوشنری فرور تھا رشیا کا، وہ بہت جلد ختم ہوا۔ کچھ عرصہ ہمارے یہ چینی بھائی جو ہے کہہ رہے کہ تم ریویژنسٹ ہو، تم نے کر دی ہے، ہم خالص مارکسسٹ ہیں، لیکن اب جو حال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ سارا انقلابی فرور جو ان کا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی اپنی جگہ پر ایک امپیریلزم ہے، جس طریقے سے کسی زمانے میں ہمارا بھی ایک امپیریلزم بن گیا تھا، وہ ایک عرب امپیریلزم تھا، خاص طور پر جو دور ہے خلفائے بنی عباس کا، اس کا اکثر و بیشتر حصہ ہے وہ امپیریلزم ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارا وہ کام پہنچا ایک دفعہ کم سے کم اپنی تکمیل کے مرحلے کو، اور اتنے بڑے رقبے پر وہ نظام کم سے کم 20 برس قائم رہا۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ بہرحال وہ ورلڈ ڈومینیشن اسلام کا وہ مقصود ہے، وہ منزل ہے کہ جہاں تک امت مسلمہ کو پہنچنا ہے، اور اس کے رکھ کر وہ اپنی محنت نہیں کرتی، جد و جہد نہیں کرتی، اسے انڈیویجول کے لیے محنت نہیں کرتے اور کوشش نہیں کرتے، تو گویا کہ امت کی تاسیس کا جو اصل مقصد ہے وہ ان کے سامنے نہیں، اور اس کو انہوں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا۔ یہ ہے غایت قصویٰ، یہ ہے آخری منزل مقصود۔ وہ دین محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہوا، وہ دین جو اللہ نے محمد کو دے کر بھیجا، اسے غالب کرنا پورے کے پورے نظام زندگی، نظام اجتماعی پر، یہ تھا بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ناگوار ہو، انہیں تو پتہ ہوگا۔ اور مشرک کے لفظ کو یہاں ذرا سا میں وقت آپ کا لوں گا، اچھی طرح پہچان لیجئے، میں اس کو پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کہ مشرک صرف بت پرست کو نہیں کہتے۔ اگر آپ یہ سمجھ کہ صرف وہی ہے کہ جس کے سامنے کوئی مورتی رکھی ہوئی اور وہ سجدہ کر رہا ہو یا ڈنڈوت کر رہا ہو وہی مشرک ہے، اس تصور کو ذہن سے لیجئے۔ شرک جو ہے وہ وسعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اگر آپ کے دل میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور طبیعت کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ چونکہ کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اچھی نماز پڑھوں، ذرا ٹھیک طریقے سے سجدہ کروں، سجدہ لمبا ہو گیا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی شرک ہے۔ واضح الفاظ میں فرمایا یرائی فقط اشرکا وساما یرائی فقط رکا وسقا یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ تو میں نے اصل میں اس انتہا سے اس انتہا تک جو یہ دو بتا دیے، اس کے درمیان خاطر پوری کیجئے۔ اس دور کا سب سے بڑا شرک جو اس وقت کے یونیورسل شرک ہے وہ ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور۔ اگر کسی لیے بھی حاکمیت تسلیم کر لی جائے گی تو وہی معبود ہے۔ توحید یہ ہے کہ حکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار مطلق اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ رسول حکم دیتا ہے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، اپنی ذات میں نہیں دیتا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا تو یہاں تک حال تھا، آپ ذرا غور کیجئے، ایک ادنا کنیز حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کنیز لونڈی حضرت عائشہ کی، وہ ایک صحابی حضرت مغیث وہ غلام تھے، ان کے نکاح میں غلام مرد غلام عورت آپس میں نکاح ہے، جو بھی ان کے مالک ہیں ان کو اجازت سے کہ آپس میں مناکحت ہوتی تھی، لیکن حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو کر دیا آزاد۔ اب وہ آزاد ہوئی اور شوہر غلام ہے، یہاں اسلامی قانون اختیار دیتا کہ وہ چاہے تو اب غلام شوہر نکاح میں رہے چاہے نہ رہے، چونکہ اسٹیٹ چینج ہو گیا ہے، اب یہ آزاد وہ غلام ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب نکاح اب میں مغیث میں نہیں رہوں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مغیث کو ان سے بہت محبت تھی، اب وہ حضور کے پاس آئے
سفارش کروانے کے لیے حضور بریرہ سے سفارش کیجئے کہ وہ میرے ہاں ہی رہے اس نکاح میں۔ حضور نے بتایا بریرہ حرج ہے اگر تم مغیثی کے گھر میں رہو۔ اور وہ پوچھتی ہیں کہ حضور یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور پھر یہ مجھے نہیں ہے، حکم ہوتا تو اللہ کے رسول کا حکم سے سرتابی کا سوال نہیں، لیکن اگر یہ مشورہ ہے تو ظاہر بات ہے خاص طور پر یہ مسئلہ جو ہے زن و شوق کا معاملہ ہے، اس میں تو نفسیاتی جو ہے کیفیات وہ خود ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہ اگر حکم ہوتا تو یقیناً میں مانتی، چاہے کچھ بھی ہو میری طبیعت کچھ بھی رجحان ہو لیکن میں مانتی، لیکن اگر صرف مشورہ ہے تو میں نہیں مانتی۔ یہ ہے وہ فرق کہ جو ادنا صحابیات میں سے وہ صحابیہ جو ہیں جو وہ بھی کر رہی ہیں کہ حکم محمد دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے دیں گے، مشورہ اگر ہے تو وہ ذاتی حیثیت میں ہے، اس ذاتی حیثیت کے مشورے میں بھی یہ تو بہت اونچ بات ہوگی کس کو بھی قبول کر لے اور اسے رد نہ کرے، لیکن بہرحال فرق رہے گا، یہ حکم ہے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، اس کو تو چاہے وہ آپ کے ذات کے خلاف ہو، ذوق کے خلاف ہو، اسے ہر صورت میں ماننا ہے۔ تو یہ جو حکم دینے کا اختیار ہے مطلق وہ صرف اللہ کا، چنانچہ یہ باتوں نے مجمع بیان کر دی گئی، رسول حکم دیتا ہے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو اور یہ کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ کے حکم سے۔ یہ ہے اللہ کے حکم کا معاملہ، اختیار مطلق اللہ کا ہے۔ جہاں آپ نے یہ اختیار مطلقاً کسی اور کے لیے مان لیا، آپ نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا، وہ اب اللہ کا شریک بن گیا۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے اس حکم میں کسی کو بھی شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ غور کیے، یہ جو حاکمیت کا تصور ہے ہمارے سارے اجتماعی نظاموں کی اصل جڑ یہ ہے۔ ایک نظام وہ ہے جسے آپ کہتے ہیں مونارکی، بادشاہت کا نظام، اس میں اختیار ہے وہ کسی فرد، کسی خاندان، اور اس خاندان کا نمائندہ وہ فرد ہے۔ جیسے کہ آپ معلوم ہے سعودی عرب میں خاندان ہے، یہاں بھائی ہیں جن کے نمبر لگے ہیں کہ اس کے بعد وہ اور اس کے بعد وہ اور اس کے بعد وہ بیٹوں کی طرف رہا ہے، معاملہ بھائیوں کی طرف ہے، لیکن یہ کہ حکومت اس خاندان کی ہے، آل سعود کی حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ بہرحال اللہ کے احکام کو بھی نافذ کرتے ہیں، شرعی احکام بھی وہ نافذ کرتے ہیں، چاہے مالی معاملے کے اندر انہوں نے سعودی عرب کو جو ہے وہ اپنی ذاتی دولت سمجھا ہوا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جہاں پر کہ وہ اصل میں جو دین کا تصور ہے حکومت کا اور ریاست کا، اس سے موجودہ نظام ہے ان کا وہ بالکل الگ ہوتا ہے، سطح پر اس کا تعلق دین کے نظام کے ساتھ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہاتھ جائے چوری پر اور زنا کرنے والا شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے گا، حدود اور تعزیرات جو ہیں انہوں نے وہ اسلام کی ہیں، لیکن یہ نظام جو ہے معاشی میں تو ظاہر ہے کہ خزانہ ہے، ارباب ڈالر جو ہیں ان کے ایک ایک محل کے لگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے تو یہ تو بہرحال اسلام کا نظام حکومت نہیں ہے۔ وہ معاملہ جو ہے بادشاہت میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بادشاہ اصلاً اسلام میں حرام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہت وہ حضرت داؤد حضرت سلیمان والی بادشاہت تو حرام نہیں۔ بادشاہ کا جو ہے کسی معاشرے کے مدنی ارتقاء کے تصور کے ساتھ کس لیول پر ہے آپ سوشل ایولیوٹی، ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک ہے جس میں ابھی قبائلی نظام ہی چل سکتا ہے، آپ وہاں ڈیموکریسی لائیں گے تو ہم ان پریشان کریں گے، وہ نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ ورک کر سکتے ہیں، نہ ان کا شعور اتنا ہے کہ وہ اس کو چلا سکے، لہذا وہاں تو قبائلی نظام ہی چلے گا۔ البتہ یہ کہ اگر شیخ قبیلہ خود اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا قانون نافذ کر رہا ہے تو یہ قبائلی نظام ہمیں پسند ہے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ہو وہ پورا کا پورا اللہ کا دین، یہ نہیں کہ ایک پہلو سے تو اللہ کا دین نافذ کیا جا رہا اور ایک پہلو سے جو اپنی مرضی جو ہے اس کو مسلط کر دیا گیا ہو، یہ شرک ہو جائے گا۔ باطل دوئی پسند شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر تم۔ تو اگر حضرت داؤد والا معاملہ ہو کہ اپنی محنت کر کے خود کریں، انہوں نے اس مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی جانب نہیں سمجھا ہوا ہے۔ یہ تو ہمارے بہت کے دور میں بھی وہ سید ناصرالدین جو خاندان سادات کے بادشاہ ہوا ہندوستان میں، اسی طرح خود اورنگزیب آمگیر انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ اپنی معاش کے لیے انہوں نے خود محنت کی ہے، کوئی ٹوپیاں بنا رہا ہے، کوئی قرآن شریف لکھ کر اور اس کی اجرت سے جو ہے اپنی ذاتی معاش پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے بیت المال کو اپنا خزانہ نہیں سمجھا۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جہاں بھی وہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی ہوئی، یہی شرک ہے۔ اسی طریقے سے ڈیموکریسی، اس میں حاکمیت عوام کی ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ اصل ڈیموکریسی گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، یہاں اللہ کا کیا سروکار، اللہ کا نہ ابتدا میں ذکر نہ آخر میں ذکر۔ ساورنٹی پاپولر، عوام کی حاکمیت ہے۔
عوام اپنے ووٹوں سے جسے منتخب کر لیں اور وہ جو چاہے قانون بنا دیں، اس کے اوپر کوئی اور سپر لا یا سپر اتھارٹی موجود نہیں ہے۔ ڈیموکریسی اپنے اصل ایسنس میں بدترین شرک ہے۔ اسی طریقے سے بادشاہت اپنی اس کیفیت میں کہ اختیار مطلق بادشاہ کا ہو جائے بدترین شرک ہے۔ تو جہاں ان میں سے کوئی نظام قائم ہوگا، کیا وہ پسند کریں گے ٹھنڈے پیٹوں کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، ہمارے مفادات، ہماری منفعتیں، ہمارا عیش، ہمارے اختیارات وہ جو ہے ہم سے چھین لیے جائیں اور یہ سارے اختیارات جو ہے کلیتاً اللہ کو دے دیے جائیں؟ یہ کبھی بھی انہیں گوارا نہیں ہوگا۔ کشمکش ہوگی، تصادم ہوگا، اس میں مقابلہ ہوگا، اس میں وہ مرحلہ بھی آئے گا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا۔ اس کے بغیر کوئی بھی باطل نظام اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس ٹکڑے کے معنی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، چاہے وہ کتنی ہی مخالفت کریں، چاہے کتنی ہی رکاوٹیں ڈالیں، چاہے کس طریقے سے ہتھ کنڈوں سے وہ راستہ روکنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ اور دین حق دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اسے غالب کریں کل کے کل نظام زندگی پر، کل کے کل اجتماعی نظام پر۔ اب اگلی آیت پڑھیے۔ یہ کام جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے آسان نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا جان جوکھوں کا کام ہے۔ اس کے لیے ایک مرحلہ وہ بھی ہوگا کہ پہلے دعوت دی جائے، دعوت اور تبلیغ، لوگوں کو ذہناً اللہ کے دین کا قائل کیا جائے، لوگوں کو ذہناً کنورٹ کیا جائے، واقعتاً قلب و ذہن سے تسلیم کرے اللہ کے دین کو۔ جو ان میں سے اس کے تیار ہو جائیں انہیں جمع کیا جائے، انہیں آرگنائز کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ یہ میں ایک جملے میں انقلابی کا ایک فیز ہے کہ جس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کسی بھی انقلاب کے لیے پہلے ایک انقلابی دعوت ہے، اس فکر کو پھیلانا ہے، اسے عام کرنا ہے، ذرائع ابلاغ اتنے اویلیبل ہوں ان کے ذریعے سے اس انقلابی فکر کو لوگوں تک پہنچانا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ وہ لوگ کو اس کو قبول کریں، جو اس کے ساتھ متفق ہو جائیں، جو ہم بن جائیں، انہیں آرگنائز کرنا ہوگا، منظم کرنا ہوگا، ایک طاقت وہ بنیں گے تنظیم سے۔ اور تیسرا درجہ پھر ان کی تربیت کا ہے، وہ میچور ہوں، پختہ ہوں، ان میں قربانی دینے کا مادہ پیدا ہو جائے، ان کے اندر ایک ڈسپلن کی پابندی پیدا ہو جائے۔ اور اس کے بعد مرحلہ آئے گا اس نظام کے ساتھ ٹکراؤ کا۔ اس ٹکراؤ میں ایک فیز وہ بھی ہے کہ جسے آج کل ہم کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس، کہ جو بھی نظام قائم ہے اس کی قوت بہت ہے، اس کے اختیارات بے پناہ ہیں، اس کے پاس جیلیں ہیں، اس کے پاس پھانسی کے پھندے ہیں، اس کے پاس فائرنگ سکواڈز ہیں، اس کے پاس نہ معلوم کیا کچھ ہے۔ تو پہلا فیز یہ ہوگا کہ کسی بھی ابھرتی ہوئی انقلابی طاقت کو وہ کچلنا چاہیں گے، وہ پرسیکیوشن کے ذریعے سے، تشدد کے ذریعے سے، وہ چاہیں گے کہ ان کی اعصاب کو اس طریقے سے توڑ کر رکھ دیں، ان کی قوت ارادی کو ختم کر کے رکھ دیں۔ لیکن یہ مرحلہ ہوتا ہے انقلاب میں جسے کہا جاتا ہے پیسو ریزسٹنس، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ، ٹیک اٹ، پرسیکیوشن کو جھیلو، برداشت کرو، لیکن خود انتہائی پیسفل، تمہارا ہاتھ بھی نہ اٹھے اپنے سیلف ڈیفنس کے اندر۔ یہ وہ فیز ہے جو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پورے 12 برس جاری رہا ہے۔ مکی دور میں مسلمانوں کو جس طرح ستایا گیا وہ داستانیں آپ کے سامنے ہیں، سیرت کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، صحابہ کرام نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی ہیں، دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر اور ان پر ایک شخص کو لٹایا جا رہا ہے۔ وہ شخص آپ سوچئے کہ اگر اسے اجازت ہوتی ہاتھ اٹھانے کی تو ڈیسپریٹ انسان میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ کم سے کم 2-4 کو مار کر تو مرتا، لیکن اجازت نہیں۔ حکم ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، روکے رکھو، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ جب وہ فیز آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس طاقت اتنی ہے کہ ہم اس نظام باطل پر کچھ بیکاری لگا سکیں، مقابلے میں آ سکیں، تو پھر یہ تسلیم کا دوسرا فیز آتا ہے اور وہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس۔ کہیں سے آگے بڑھ کر اس نظام کی کسی دکھ درک کو چھیڑو جس کے نتیجے میں وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ریلیٹ کرے گا، اور یہ وقت ہوگا کہ جس میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان ہوگا۔ یہ 3 فیزز ہیں ابھی تسلیم و ٹراؤ کے، جو ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتمام و کمال نظر آتے ہیں۔ اس کے فیزز کو قرآن مجید جہاد اور قتال سے تعبیر کرتا ہے۔
پہلے 5 فیزز جو ہیں وہ جہاد کے ہیں۔ دعوت آپ دے رہے ہیں، جان رہی ہے، مال کھپ رہا ہے، وقت لگ رہا ہے، صلاحیتیں صرف ہوں گی، آپ تیار کر رہے ہیں کچھ نوجوانوں کو جو اعلیٰ علمی سطح پر دین کی دعوت پیش کر سکیں، یہ سارا کام جو ہے جہاد میں شامل ہے، وہ جہاد جس کا کہ کل ہم ذکر پڑھ چکے کہ اس کے لیے محنت کرو اور کوشش کرو، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس کے لیے وہ حدیث میں نے کل آپ کو سنائی تھی کہ من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، جس شخص کو موت آئے اس حال میں کہ وہ ابھی علم حاصل کر رہا تھا لیکن نیت اس کی یہ تھی کہ وہ اللہ کے دین کو کا احیاء کرے گا، زندہ کرے گا، وہ شخص اگر اسی حالت میں، اسی دور میں، اسی مرحلے میں اسے موت آ گئی ہے، تب بھی اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق رہ جائے گا۔ یہ تیاریاں ہیں، اعدوا لهم ما استطعتم، امکانی حد تک تیاریاں کرو۔ یہ تیاری مکے میں ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو عادی بنایا جا رہا ہے ڈسپلن کا کہ جو قول آئے فوراً حاضر ہو جائیں۔ وہ جو میں نے کل اشعار آپ کو سنائے تھے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی، جب تک کہ اس کے خوگر نہ ہو جائیں لوگ کہ جب بھی پکارا جائے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں۔ پھر ان کی اپنی تربیت ہوئی ہو، انہوں نے مجاہدہ کیا ہو اپنے نفس سے، انہوں نے اپنی ذات پر اللہ کے دین کو نافذ اور قائم کیا ہو جس حد تک بھی ان کے لیے ذاتی سطح پر ممکن ہے۔ یہ جماعت جب تیار ہوگی تو پھر وہ اگلا فیز آتا ہے کہ اب کسی اعتبار سے اس نظام باطل کے خلاف کوئی ڈائریکٹ ایکشن، کوئی ایڈوانس کی شکل اختیار کی جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ پھر انسان کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا۔ اس کو ہم کہیں گے قتال فی سبیل اللہ۔ لہذا آپ ذرا دیکھیے ان 2 آیات کو صرف دوبارہ پڑھیے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب آگے پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے کل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ یہاں بات وہی ہے لیکن ایک دوسرے انداز میں کہی گئی، اہل ایمان کیا تمہیں وہ کاروبار بتائیں، وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، کل میں نے عرض کیا تھا، جس کی آنکھیں کھل گئی ہوں، جسے وہ جہنم نظر آ رہی ہو، جسے موت کے پار جو ہے وہ آگ دہکتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اس کے لیے تو اب زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس جہنم سے بچا جائے۔ اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح جنت میں داخلہ مل جائے۔ ایک حدیث جو میں نے اسی جمعے میں بیان کی تھی جامع الصفا میں، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ایک سوال کرتے ہیں، اے ذلی، حضور ذرا مجھے اجازت دیجئے، ان اسألک عن شیء قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نے مجھے بیمار کر کے رکھ دیا ہے، جس کی دھن مجھ پر سوار ہو گئی ہے، میں سخت غم زدہ ہو گیا ہوں اس بات کی وجہ سے۔ اور حضور نے جب فرمایا کہ سل ما شئتا، سل ما شئتا، پوچھو جو پوچھنا ہے، تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو آپ حدثنی بعمل، مجھے تو آپ وہ عمل بتا دیجئے یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، لا اسألک عن شیء غیرہا، مجھے اس کے سوا آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ یہ فکر دامنگیر تھی صحابہ کرام کو، اور میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، اس وقت آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ذرا اپنے غریبانوں میں ہم جھانکیں کہ کتنا تضاد ہے۔ ہمیں جہنم سے چھٹکارا پانے کی وہ فکر دامنگیر نہیں۔ اگر تو کچھ تھوڑی بہت نماز روزے کی توفیق ملی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 30 بار خواہ ہیں، دین کا جو بھی ہے تقاضا وہ ہم پورا کر رہے ہیں اور جنت ہمارا پیدائشی حق ہے۔ جو یہ نہیں کرتے ہمارے عوام الناس، وہ بھی چونکہ انہیں کچھ شعراء نے، کچھ نعت گوں نے طرح طرح کے جو ہے وہ باتیں جو ہے ان کو سنا کر اور انہیں سلا دیا ہے لوریاں دے دے کر کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سائری کہ جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔
لہذا جنت تو گویا کہ ہمارا پیدائشی حق ہے۔ کہاں حال یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل چوٹی کے صحابہ میں سے ہیں، صرف چند صحابہ ہیں جن کے لیے حضور نے افعل التفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ افعل التفضیل ایڈجیکٹو کی وہ آخری شکل ہے سپرلیٹو ڈگری، کہ بہترین کون ہے تم میں سے، میری امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر ہیں، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت میری پوری امت میں وہ حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے زیادہ جو حیا جن کے اندر ہے وہ حضرت عثمان ہے، جو سب سے زیادہ اصابت رائے اور فیصلے کی صلاحیت اللہ نے جن کو دی ہے سب سے بڑھ کر پوری امت میں وہ حضرت علی ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری پوری امت میں حلال اور حرام کے احکام کو سب سے زیادہ جاننے والا یہ معاذ بن جبل ہے۔ اور غزوہ تبوک کے سفر میں وہ ساتھ ہیں اس وقت، اور وہ ان سے پوچھتے ہیں، اس وقت پوچھتے ہیں حضور سے ایک سوال مجھے کرنا ہے، سوال ایسا ہے قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، اور وہ سوال کیا ہے؟ صرف یہ حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ، حضور مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ وہ بھی اگلی بات ہے جنت میں داخلہ، یہاں فرمایا گیا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں بتایا جائے وہ کاروبار، وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ اب اس سوال کا جواب خود اللہ نے دیا، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہاں پھر دیکھیے وہی بات آ گئی کہ خطاب تھا یا ایھا الذین آمنوا سے، لیکن دہرا کر کہا گیا کہ پختہ رکھو ایمان۔ اس لیے ایمان کے دو درجے ہیں، ایک وہ اقرار باللسان جس کی بنا پر تم مسلمان ہو گئے ہو، اور ایک ہے وہ یقین قلبی جو اصل ایمان ہے۔ جب تک کہ اس یقین قلبی تک رسائی نہ ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان کی حقیقت تمہیں حاصل ہو گئی ہے تو مغالطے میں ہو۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو، محکم رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی ہے تمہارے لیے بہترین طرز عمل، یہی ہے نتیجے کے اعتبار سے بہترین عمل کی شکل اگر تم سمجھو۔ بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، یہی صلاحیتیں، یہی قوتیں، یہی مال، اس کو انویسٹ کرتا ہے آدمی مزید کمانے کے لیے، مزید دولت حاصل کرنے کے لیے، مزید آسائشیں اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں اپنے جو پھیلنے اور پھولنے اور پھلنے، اس کے لیے انسان اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی قوتیں، اپنی توانائیاں، اپنی ذہانت، اپنی صلاحت۔ اب اگر اسی کو لگائے گا وہ دین کے لیے تو ظاہر بات ہے دنیا سمٹے گی، سکڑے گی، اب بڑھے گی نہیں۔ یہ بات نہیں ہو سکتی کہ یہ بھی چلے اور وہ بھی چلے، اس میں بھی ترقی اور وہ بھی ترقی ہو، یہ تو بالکل ایک نظری بات ہے جو ناممکن ہے۔ اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو سب سے بڑھ کر ہوتی حضرت ابو بکر کے لیے، لیکن ہمیں معلوم ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ ان کا اس وقت تھا جب کہ وہ ایمان لائے، لیکن جب اب ان کا وقت لگ رہا ہے اللہ کے دین کی دعوت میں، 10 مبشرہ میں سے 6 وہ ہیں جو ان کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لائے ہیں، تو وہی وقت جو وہاں لگ رہا تھا اب یہاں لگ رہا ہے، وہ بساط اب سمٹنی شروع ہوئی ہے، اس میں کمی آنی شروع ہوئی ہے، یہاں تک کہ جب ہجرت کے لیے حضور کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت جو بھی تھوڑی بہت پونجی رہ گئی تھی وہ صرف ایک پوٹلی میں باندھ کر ساتھ لے گئے ہیں، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ بات حضرت، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ بیعت خلافت ہوئی ہے تو اگلے دن حضرت ابو بکر چند کپڑے کے تھان اپنے ہاتھ پر ڈال کر، جیسے عام پھیری والا، معمولی کوئی پھیری والا جو ہے کہیں آپ کی گلیوں میں آوازیں لگاتا پھرتا ہے، وہ کام کرنے کے لیے حضرت ابو بکر گھر سے نکلے تھے کہ حضرت عمر نے انہیں روکا ہے کہ یہ آپ کہاں چلے، آپ تو اب امیر المومنین ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آخر میرا اپنا پیٹ بھی ہے، میرے بال بچے بھی ہیں۔ تب حضرت عمر نے پھر وہ مجلس شورا کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ اگر یہ اپنی اس معاش کے دھندے میں لگے رہیں گے، یہ پھیری کریں گے کپڑے کی اور ہاتھ پر تھان لے کر بازار کے اندر چکر لگائیں گے، تو یہ اس امت کے کاروبار کو کون سنبھالے گا؟ تب مجبور کیا گیا کہ آپ اپنا ایک روزینہ لیجئے بیت المال سے۔ اب جیسے کہ یتیم کا ایک جو بھی ولی ہوتا ہے اس کے لیے بھی شریعت میں حق ہے
کہ وہ یتیم کے مال میں سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کی خبر گیری کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے لیے بھی جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے کہ آپ اپنی جو معاشی ضروریات ہے وہ مسلمانوں کے بیت المال سے لیں۔ تب وہ بمشکل کچھ تھوڑا سا انہوں نے وظیفہ جو ہے قبول کیا، تو اندازہ کیجئے کہاں تھے ابو بکر، مکے کے سب سے بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر، اور کہاں پہنچ گئے ہیں ابو بکر؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے کہ اس دنیا کے اعتبار سے یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ نہ سمجھیے، میں آپ کو یہ دھوکہ نہیں دینا چاہتا کہ آپ اس راستے پر آئیں گے تو آپ کی دنیا میں بھی برکتیں ہوں گی اور دین کے اندر تو ہو ہی جائے گا معاملہ، یہ صرف دھوکے کی بات ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ سیدھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی توانائی، جو صلاحیت، جو قوت ہے، جو اس وقت لگ رہی ہے کل کی کل دنیا بنانے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے، جب اس میں سے آپ ایک حصہ نکالنا شروع کریں گے، اور اگر آپ کا وہ جذبہ پروان چڑھتا چلا جائے گا تو رفتہ رفتہ ہوگا یہ کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا لگے گا، زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں اس دین کے کام میں لگیں گی، تو دنیا کی بساط لازماً طے ہونی شروع ہو جائے گی۔ وہ جتنی پھیلی ہوئی ہے وہ سکڑے گی، مختلف گوشوں سے وہ طے ہونی شروع ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ وقت بھی آ جائے۔ آخر کوئی وجہ تھی کہ قرآن مجید میں یہ پیشگی تنبیہیں دی گئی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مسلمانوں کان کھول کر سن لو، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، خوف کی کیفیت بھی آئے گی، جان و مال کے نقصانات بھی ہوں گے، فاقہ بھی ہوگا، بھوک بھی ہوگی، یہ ساری کیفیات اور محنتیں جو ہیں اس کے جو پھل ہیں، اس کے جو نتائج ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے اجڑیں گے کہ تم نے بڑی محنت سے کھیت بویا تھا، سینچا تھا اس مٹی کو، لیکن ایک وقت آیا کہ پوری کھیتی اجڑ گئی، دشمن نے آ کر اسے پامال کر دیا ہے۔ تم نے بڑی محنت سے وہ فصل کے لیے اہتمام کیا تھا، لیکن جب فصل کھجور کا اتارنے کا وقت آیا ہے تو ادھر پکار آ گئی ہے تبوک کی طرف نکلنے کے لیے، نکلو اللہ کی راہ میں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پکی ہوئی فصل جو ہے یہ برباد ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کا اب اتارنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ امتحانات لازماً آ کر رہیں گے، لیکن اگر حقیقت پر نگاہ ہے تو یہ بڑے سے بڑا گھاٹا بھی اصل میں نفع ہے۔ یہاں کا گھاٹا وہاں کا نفع ہوگا، یہاں ڈیبٹ ہو رہا ہے تو وہاں کریڈٹ ہوگا۔ جو کچھ کے آخرت کے لیے کمانا ہے اس کے لیے محنت یہاں کرنی ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہے آخرت کی کھیتی، بوگے یہاں کاٹو گے وہاں۔ یہ اگر ہے تمہارا نقطہ نظر تو پھر یہاں فاقہ بھی آئے گا تو دل کو ایک اطمینان ہوگا کہ یہ فاقہ آیا ہے تو اللہ کی راہ میں آیا ہے، میری اس محنت کی وجہ سے آیا ہے، یہ میرے جان و مال کے لیے اگر یہ خطرات آئے ہیں تو میرا اپنا چوائس ہے، میں نے خود اس راستے کو اختیار کیا ہے، میں اللہ کی راہ میں آگے بڑھا ہوں، یہ تنبیہ میرے سامنے تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ ہے بات جو فرمائی ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب ذرا ابتدائی 4 آیات اور پڑھ لیجئے، بقیہ سورہ مبارکہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اب پس منظر میں چونکہ میں اصل مضمون بیان کر چکا ہوں، اب اس کا ایک ایک لفظ ابھر کر آئے گا آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ یہ تمہید کیوں باندھی گئی؟ بڑی پیاری تمہید ہے کہ ایک مذہبی تصور یہ بھی ہے کہ بس تسبیح کرتے رہو، بیٹھے رہو کونوں کے اندر، میدان میں آ کر تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، یہ باطل کو للکارنا اور باطل سے پنجہ آزمائی، اور نظام جو ظالمانہ اور استحصالی نظام ہو ان کو بے خود ان سے اکھاڑ کر اللہ کا دیا ہوا نظام عدل قائم کرنا، یہ بڑے جان جوکھوں کے کام ہیں۔ شیطان تسلی دیتا ہے، بیٹھو اطمینان سے بیٹھو، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا، آخر اللہ اللہ کر رہے ہو، تم تسبیح کر رہے ہو، تحمید کر رہے ہو، تقدیس کر رہے ہو، نوافل ادا کر رہے ہو، یہ بھی تو نیکی کے کام ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے، وہ ہر شخص کو زہر دے کر نہیں مارتا، کسی کو وہ گڑ دے کر مارتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو اسے زہر کائے کو دیا جائے۔ آپ بلند تر نیکی کی طرف پیش قدمی کریں گے تو کم تر نیکی کا راستہ آپ کو سجھائے گا، نیکی کا راستہ سجھائے گا، لیکن کیوں سجھا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ بلند تر نیکی کی طرف یہ جو ہے پیش قدمی نہ کرے، اس پر جمع رہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے اور جو اللہ کے ساتھ کچھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے،
اسے اگر گناہ کی دعوت دو گے تو وہ آسانی سے قبول نہیں کرے گا، لیکن جس اعلیٰ تر درجے کے اوپر وہ ہے اس سے کم تر پر لے آؤ گے تو یہ تمہارا ایک پازیٹیو گین ہے۔ شیطان کا مقصد جو ہے وہ یقیناً یہاں پر حاصل ہو رہا ہے۔ لہذا ایک وہ بھی ہے تسبیح و تحمید کا تصور کہ جہاں اگر نیکی کا انسان کا تصور یہاں تک محدود ہو کر رہ جائے اور وہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ اور غلبہ دین کی جد و جہد اگر اس کے لیے حجاب بن جائے تو یہی چیز در حقیقت ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہاں کس شان سے کہا کہ اگر ہماری تسبیح و تحمیدی کا معاملہ ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری تسبیح کر رہا ہے، تم سے ہمیں تسبیح و تحمید نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ دو شعر فارسی کے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ نقطہ عروج کلائمیکس کا درجہ رکھتے ہیں۔ زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شزاں خواہی، بہت پیارا ہے یہ شعر کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ایک ہے بندگی کا مقام یہ اور ہے، ایک ہے اللہ کے عشق اور محبت کا مقام یہ اور ہے۔ یہ نوری سجدہ می خواہی، یہ نوری کون ہے؟ فرشتے۔ یاد آیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، تیری تحمید میں لگے ہوئے ہیں، تو تسبیح و تحمید و تقدیس ہو رہی ہے، اور کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے کسی کو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ ذرا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، سارے آپ کے احکام و فرامین جو ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے، آپ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کی تنفیذ ہو رہی ہے، تسبیح و تحمید میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کیا اقبال نے کہ زنوری سجدہ می خواہی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر ایک بالشت بر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا سر بسجود نہ ہو یا کھڑا ہوا نہ ہو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے۔ معلوم ہوا کہ تسبیح و تحمید جو ہے اس کی تو اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں تھی۔ زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شزاں خواہی، اس خاکی سے اللہ کو کچھ اور درکار ہے۔ کیا درکار ہے؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، اللہ تعالیٰ اپنے وجود، اپنی توحید، اپنی کبریائی، اپنی حاکمیت پر اپنے اس بندے کے خون سے گواہی چاہتا ہے۔ یہ ہے انسان کا مقام اور مرتبہ، انسان سے جو کچھ مطلوب و مقصود ہے یہ ان تین آیات میں کھل کر بات آئے گی کہ جہاں تک تسبیح و تحمید ہے اللہ کا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز ہے، زبردست ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کل اشارہ کر چکا ہوں اس آیت کی طرف۔ اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تمہارا قول کچھ، تمہارا عمل کچھ۔ کہو تم یہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، عمل تمہارا اللہ کے احکام کو توڑنے والا۔ کہو تم یہ کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں، عشق ہے۔ کسی نعت خواں کا تصور کیجئے، وہ جو زمین و آسمان کے قلابے ملا رہا ہوتا کھڑا ہوا حضور کی شان میں بھی اور حضور کی مدح میں بھی اور حضور کی ساتھ اپنے جذبات کا اظہار جو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر صورت دیکھیے تو اس پہ وہ سنت نبوی بھی کہیں ڈھونڈے سے نظر نہیں آئے گی، شکل کے اوپر بھی۔ باقی زندگی میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، شب و روز کیا ہے اور کیا نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک کن کاموں کے اندر انسان لگا ہوا ہے، وہ کیا ہے اس کو چھوڑیے۔ عین اس وقت جبکہ وہ زمین و آسمان کے قلابے اپنے جذبات کے اظہار کا وہ جو کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے چہرے کو دیکھیے تو نظر آئے گا کہ سنت رسول وہ وہاں شکل پر موجود ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اس آیت کا، بلکہ اس کا جو یہ لفظ مقت آیا ہے اس کا مفہوم اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو جو یہاں پر اللہ کا غیظ اور غضب جو ظاہر ہو رہا ہے وہ واضح نہیں ہوگا۔ مقت اصل میں کہتے ہیں بیزاری کی کیفیت۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ہے جسے ہم غضب کہتے ہیں، غصہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زیادہ شدید کیفیت کا نام ہے، غضبناک۔ حالانکہ اگر آپ منطقی طور پر ایک چیز کا جو ایک ترتیب ہے ان کیفیات کی اس کو پیش نظر رکھیں، غصہ اس پر آتا ہے جس سے کوئی توقع ہوتی ہے۔ آپ کو توقع تھی بھلائی کی، اس نے کی برائی، غصہ آئے گا۔ آپ کو توقع تھی اس سے کہ وہ اس امتحان کے اندر بڑے اچھے نمبر لے گا آپ کا بیٹا،
لیکن ہو گیا وہ فعل، غصہ آئے گا۔ غصہ جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک توقع کا ہونا لازم ہے۔ توقع کچھ اور تھی، ہوا کچھ اور ہے۔ وہ جو غالب نے کہا ہے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی۔ جب توقع ختم ہو جاتی ہے تو اب ایک بیزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کی طرف دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، اس سے گفتگو کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ غضب سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے بیزاری کی کیفیت، اور یہ ہے وہ کہ جو لفظ مقت کا اصل ہے، مفہوم۔ چنانچہ عرب میں ایک رواج تھا کہ ایک شخص مر گیا، اس کی فرض کیجئے کہ 5 بیویاں تھیں۔ اب جو اس کا وارث بنا بڑا بیٹا، وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک ہی بیوی کے بطن سے ہے، باقی 4 اس کی جو سوتیلی مائیں ہیں، عرب میں رواج یہ تھا کہ انہیں بھی وہ اپنے گھر میں ڈال لیتا تھا اپنی بیویوں کی حیثیت سے، گویا کہ یہ بھی باپ کی وراثت ہے جو اسے منتقل ہوئی، اور یہ بھی ان کے ہاں ایک نکاح قرار دیا جاتا تھا لیگل، اگرچہ کہتے تھے کہ یہ نکاح مقت ہے، یہ ہے بڑی بیزار کن شے، ہے بہت بری شے، لیکن بہرحال ان کے ہاں اب اس سے بھی جو اولاد ہوگی وہ اس کی لیگل اولاد وہاں پر تسلیم کی جاتی تھی۔ اسلام نے اگر جو اصلاحات کی ہیں اور ان چیزوں کو ختم کیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، وہ آیت جو نازل ہوئی کہ یہ چیز جو ہے مقتا، یہ بڑی ہی بیزاری والی اور بڑی ہی مکروہ کیفیت تھی کہ جو تمہارے ہاں چلی آ رہی تھی، وہ لفظ مقت ہے جو یہاں لائے، کبورا مقتن عند اللہ ہے، اور مقت پہ ساتھ اضافہ کبورا، بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑی ہے یہ بات اللہ کے لیے بیزاری کی، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں۔ تمہارا دعویٰ کچھ ہے، تمہارا قول کچھ ہے، دعوے ہیں اللہ سے عشق اور محبت کے، دعوے ہیں عشق محمدی کے، تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ باطل کے غلبے پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، زیادہ سے زیادہ کوئی ٹیبل ٹاک ہے، کوئی گفتگو ہے، صرف یہ کہ زبانی کلامی کچھ اسلام کے حق میں کچھ باتیں کہہ دی ہیں، کچھ ماحول میں یہ برا ہو رہا ہے، یہ حالات خراب ہو رہے ہیں، اس پر کچھ اظہار تشویش کر دی، باقی یہ کہ صبح سے اٹھ کر جو لگے تو ساری محنت ہو رہی ہے اسی ماحول میں زیادہ سے زیادہ پاؤں پھیلانے، اسی ماحول میں زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے، اسی ماحول میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے، اسی ماحول میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کے لیے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پیسہ لگ رہا ہے۔ یہ ہے در حقیقت قول و عمل کا وہ تضاد، یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ شان نزول کی روایات میں آپ کو مل جاتا ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو یہ اصل میں یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو اگر پس منظر میں رکھا جائے تو وہ اور نکھر کر مضمون سامنے آ جاتا ہے، لیکن یہ کہ اصل جو ہے اس صورت کا اپنا ایک جو نظام ہے، اس کے اپنے اندر آیات کے اندر جو ربط اور تعلق ہے اس کو سامنے رکھیے کہ اصل میں یہ ہے اس دعوت جہاد کے لیے اور اس کے لیے منزل آخری معین کی یونیورسل ڈومینیشن آف اسلام، اس کرۂ ارضی پر اللہ کا غلبہ دین حق کی حیثیت سے، یہ ہے آخری منزل مقصود اسلام کی، اور جہاد اس وقت تک جاری رہے گا۔ اب اس کے لیے جو بھی صاحب ایمان ہیں، جو واقعتاً جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جو واقعتاً جنت میں داخلے کے خواہش مند ہیں، ان کو للکارا گیا ہے، ان کو پکارا گیا ہے، جان اور مال لے کر میدان میں آؤ اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے سردڑ کی بازی لگاؤ۔ اگر یہ نہیں کرتے ہو تو یہ تناقض ہے، یہ منافقت ہے، یہ تضاد ہے کہ کہہ کچھ رہے ہو کر کچھ رہے ہو۔ تمہارے ایمان کا تقاضا وہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اب یہاں نوٹ کیجئے چوتھی آیت، اس پر درس آج کا میں ختم کر دوں گا۔ اس میں اصل میں اس جہاد کی آخری منزل دکھا دی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس جہاد میں دعوت بھی آ گئی، اس جہاد میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ بھی آ گیا، اس جہاد میں دعوت و تبلیغ کے لیے جان اور مال کھپانا بھی آ گیا، اس جہاد میں تنظیم کے مراحل طے کرنا بھی آ گیا، اس میں وہ پیسو ریزسٹنس بھی آ گیا کہ مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ جو 12 برس تک مکے میں رہا، اس میں اقدام کا مرحلہ بھی آ گیا، اور آخری مرحلہ کیا تھا؟ جان ہتھیلی پر رکھو میدان میں آؤ۔ اس کو یہاں پر آخری اس منزل کو لے آئے سامنے، جان لو اگر اللہ سے محبت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص،
جان لو اللہ کو تو پھر وہ محبوب ہیں، اللہ کو محبت اپنے ان بندوں سے ہے، جیسے میں نے اس آیت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کا ایک رنگ جو ہے، انداز مولانا ظفر علی خان نے اپنے اس شعر میں لیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسی طرح اس آیت سے بھی ایک اسلوب جو ہے مستعار لیا علامہ اقبال نے، جیسے یہاں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اقبال کا شعر ذرا ذہن میں لائیے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اللہ کو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ یہ قتال کا لفظ آیا ہے اب جنگ کے لیے، جہاد کا لفظ ان تمام مراحل کو کور کر رہا ہے جو میں کل عرض کر چکا ہوں کہ جہاد بہت براڈ بیسڈ ہے، اس کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے، یہ عام ہے، قتال خاص ہے، یہ قتال تو در حقیقت اس کی چوٹی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس مقام پر پہنچا دے گویا کہ وہ محبوبیت کے مقام پر پہنچ گیا۔ یہاں ہمارے دین کا ایک ویلیو سٹرکچر جو ہے اس کی ایک بڑی اہم بات سامنے آ گئی کہ اللہ کو محبوب کون ہے؟ اور کیجئے گا جو بہت زیادہ نفلی عبادتیں کرتا ہے، جو بہت زیادہ تسبیح و تحمید کرتا ہے، جو بہت زیادہ نفلی روزے رکھتا ہے، یہ سارے کام اپنی جگہ پر تربیت کے لیے، تزکیہ کے لیے ایک متوازن طریقے پر یہ کام کیا جائے گا تو ہر فعل قیمتی ہے، تسبیح بھی لازمن ہے، تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے، نفلی نماز بھی ہے، لیکن اگر یہی چیزیں رہ جائیں اور اس سے اگلی منزل کی طرف پیش قدمی نہ ہو تو پھر یہ چیز حجاب بن جاتی ہے، یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ پہلی منزل جو ہے دوسری منزلوں کے لیے حجاب کا کام دیتی ہے۔ لہذا اس آخری کو سامنے رکھ لیا گیا کہ جان لو، ویسے بھی جتنے بھی دنیا میں فلسفہ اخلاق ہیں ان میں کانسیپٹ ہوتا ہے دی ہائیسٹ گڈ، دی ہائیسٹ ورچو، سمم بونم، کہ سب سے اعلیٰ خیر کیا ہے، خیر اعلیٰ، ہائیسٹ گڈ کیا ہے؟ تو ہائیسٹ گڈ اکارڈنگ ٹو دی قرآن از اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے اس طریقے سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے ہو جانا اور جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جانا کہ وہ انسان اپنے لیے سعادت اسے سمجھے کہ اگر میری جان کام آ جائے تو یہی میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں صفیں باندھ کر، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ جہاد سے قتال تک کی منزلیں بھی آج سامنے آ گئی، اور جہاد کے وہ تین جو لیولز ہیں، ایک ذاتی سطح پر مجاہدہ مع النفس جو کل آ گیا تھا عبادت رب کے لیے، ایک اللہ کے دین کے پھیلانے اور عام کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ، شہادت علی الناس کے لیے یہ دوسری منزل، اس میں جان اور مال کا کھپانا، اور تیسری اور بلند ترین منزل اللہ کے دین کو بالفعل غالب اور نافذ اور قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا۔ اس میں بھی ایک فیز وہ رہے گا کہ مثلا اگر ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے کہ ہم یہ عزم مصمم کر کے یہاں سے اٹھے کہ یہی راستہ اختیار کرنا ہے، تو ہمارے لیے اس غلبہ دین کی پہلی منزل ہوگی اپنے اس ملک پاکستان میں اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ اس کے بعد بھی بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ نگاہ ہماری رہے گی اونچی، نگاہ بلند، سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ نگاہ ہماری ہوگی ورلڈ ڈومینیشن، پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور جب تک وہ مرحلہ نہیں آتا چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، کہ انسان کے سامنے یہ رہے بات کہ ہمارا یہ کام اصل میں پایہ تکمیل کو پہنچے گا اس وقت جب کہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ البتہ اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ جہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جہاں ہم رہ رہے ہیں، جس سرزمین کے ہم پر حقوق ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے دین میں تصور دیا گیا جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس راستے کا بھی آپ پر ایک حق ہے، اس میں اگر کوئی چیز تکلیف دہ ہے وہاں سے ہٹائیے، اس راستے میں کہیں آپ بول و براز جو ہے اس سے اس راستے کو گندا نہ کر دیجئے، اس راستے کی بھی حقوق ہے۔ یہ سرزمین جس میں کہ ہم رہ رہے ہیں، جہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ غذا بھی دے رہا ہے، خوراک بھی دے رہا ہے، اسی زمین کی پیداوار ہے کہ جس کو ہم بطور غذا استعمال کر رہے ہیں، اس سرزمین کا سب سے پہلا حق ہے ہم پر، اور وہ یہ کہ اس پر اگر اللہ کے سوا کسی اور کا اقتدار مطلق ہے تو اس کو ختم کریں، اور اللہ ہی کے اقتدار مطلق کو اس سرزمین پر نافذ کریں، قائم کریں، لیکن جزوی نہیں، ان ٹوٹیلٹی۔
یہ نہیں کہ ایک گوشے میں تو اللہ کا دین اور دوسرے گوشے میں نہیں. ان میدانوں میں تو شریعت کوڈ ہے، وہ قوانین کا جائزہ لے سکتی ہے، ان میدانوں کے لیے نہیں. ادھر سے وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے یہ ایریا ان کے لیے. یہ بات ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، یہ تو پھر وہی شرک ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. اور شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول. اس کرۂ ارضی پر وہ اللہ کا دین جو نافذ کرنا ہے، اس کے پہلے قدم کے طور پر اس سرزمین پاکستان پر جو خدا داد ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، اس پر اللہ کے دین کو بتمام و کمال نافذ کرنا، یہ اگر ہماری عملی جد و جہد کا ایک بنیادی مقصد بن جائے تو یہ ہے وہ راستہ کہ جو سورہ صف ہمیں دکھا رہی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.